چند دنوں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اصلاح اور خلفائے راشدین کی عظمت و رفعت، اہل بیت اطہار کی زندگی اور اس کے بعد مکمل پیدائش سے لے کر شہادت تک بالترتیب واقعات شہادت آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ چونکہ آج رات دوسری ہے مگر دن پہلا گزرا اور ایک محرم الحرام خلیفۃ المسلمین پیکر انصاف و عدالت معتمد رسول اکرم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی ہے، اس لیے ان کی بارگاہ میں بھی چند لفظوں میں خراج عقیدت پیش کرنا ہماری اور آپ کی محبت کی نشانی اور دلیل ہوگی۔ آج کے اس دور حیات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانا اور اس پر چل کر زندگی گزارنا، یہ سمجھ لیجئے اگر ایسا ہم نے اور آپ نے کر لیا تو زندگی کو معراج حاصل ہو گئی۔ دنیا کی جتنی سربلندی، جتنی عزت، جتنا وقار آپ کو حاصل کرنا ہے تو اس کا واحد ذریعہ ہے اپنے نبی کی غلامی۔ اگر اپنے پیغمبر کی غلامی میں ہم نے اور آپ نے زندگی گزار دی تو یاد رکھیے اس سے بڑا دنیا میں کوئی سرمایہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے جو میرے محبوب سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت رکھتا ہوں۔ تو خدا کا محبوب بننا ہے تو پہلے اس کے رسول کا محبوب بنیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا صاحب کردار اور اخلاق عظیم کا ایسا پیکر بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا کہ دنیا کی ساری مشینری ایک طرف، میرے نبی کا اخلاق و کردار ایک طرف۔ دنیا کی یہ تاریخ ہے کہ ہم جب بولتے ہیں تب لوگ سمجھتے ہیں، جب تک ہم بولیں گے نہیں دنیا والے سمجھیں گے نہیں۔ مگر میرے نبی کی تاریخ ذرا اس سے الگ تھلگ ہے۔ دنیا والے بولتے رہے اور میرے نبی 40 سال تک خاموش رہے۔ دنیا والے آوازیں دیتے رہے مگر میرے پیغمبر 40 سال تک خاموش رہے، اور اس خاموشی نے اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا کہ جس کو اپنا نہیں ہونا چاہیے تھا وہ بھی اپنا ہو گیا۔ خاموشی نے، اب بتائیے کہ 63 سالہ حیات ظاہر میں 40 سال میرے نبی نے خاموشی کے ساتھ گزارے، 23 سال میرے نبی نے ہم کلام کیا ہے، 23 سال میرے نبی نے زبان کھولی ہے، تو پوری دنیا میں اتنا بڑا انقلاب آ گیا کہ قیامت تک کوئی اسلام کے انقلاب کو مٹا نہیں سکتا ہے۔ اگر مکمل 63 سال میرے نبی نے بول دیا ہوتا تو آج روئے زمین پر کیا حال ہوتا، صرف تصور کیجئے، صرف سوچئے کس طرح اپنے نبی کی محبت کو ہم اپنے دل میں جگہ دیں۔ دنیا اس بات پر، کفر کی دنیا اس بات پر متفق ہے کہ جس دن ہم مسلمانوں کے دل سے اس کے نبی کی محبت نکال دیں گے اسی دن ہم مسلمانوں پہ فتح پا لیں گے۔ اس کے لیے یہود و نصارہ نے طرح طرح کے فرقے بنائے، یہ وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، یہ فرقے جو آپ کے ہاں نہیں ہیں الحمدللہ، یہ فرقے بنائے کہ مسلمانوں کے دلوں سے اس کے نبی کی محبت نکال لو۔ جس دن مسلمانوں کے دلوں سے اس کے نبی کی محبت نکال لو گے یہ خالی برتن کی طرح ہو جائے گا، جیسے چاہو گے ویسے اسے گھما لو۔
لیکن الحمدللہ اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے، اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے پروردگار عالم جل شانہ کا کہ رب کائنات جل شانہ نے ہم سب کے دلوں پر اس قدر محبت رسول کا غلبہ دیا ہے کہ انسان سب سے بغاوت کر سکتا ہے مگر اپنے رسول سے بغاوت نہیں کر سکتا ہے۔ بہت دھیرے دھیرے میں آپ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسلام کے جابازوں میں ایک نام آتا ہے حضرت خالد ابن ولید کا۔ عیسائیوں کا ایک قلعہ ہے جس کا نام ہے قلعہ قنسرین۔ اتنا مضبوط قلعہ ہے کہ اس کے بادشاہ کو یقین ہے کہ اس کو کوئی فتح کر ہی نہیں سکتا۔ 3 مہینے تک حضرت خالد ابن ولید اپنی فوج لے کر اس کا محاصرہ کیے ہیں، حملہ کر رہے ہیں، مگر فتح و شکست کا کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ تب قلعہ قنسرین کے عیسائیوں نے قلعے کے فصیل پر آ کر سفید جھنڈا لہرایا اور کہا، اے خالد ابن ولید، ہم معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، امن کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید نے کہا کہ ہم نے جو امن کا خط لکھا تھا اس میں اپنے خدا و رسول کا نام لکھا تھا، اور تم لوگوں نے اس کو پھاڑ کر اپنے پیروں کی ٹھوکر سے ہوا میں اڑایا ہے۔ جب تک نام نبی اور خدا کی عظمتوں کا انتقام نہیں لے لوں گا میری تلوار بند ہونے والی نہیں ہے۔ تو قلعہ قنسرین کے عیسائیوں نے اپنے ہاتھ کو اونچا کیا، عطر کی شیشیاں تھیں، دکھایا ہے ولید کے بیٹے خالد، ان شیشیوں میں ایسا زہر ہے جس کا ایک قطرہ انسان کو موت کی گود میں سلا دے۔ اگر تم ہم سے امن کا معاہدہ نہیں کرو گے تو یہ زہر پی کر ہم مر جائیں گے، اور قیامت تک ہمارے قاتل کی حیثیت سے دنیا تم کو یاد رکھے گی۔ حضرت خالد ابن ولید مسکرائے اور فرمایا کہ زہر موت کا نام نہیں ہے، موت اللہ کے حکم کا نام ہے۔ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا اس وقت تک موت نہیں آ سکتی ہے۔ عیسائیوں نے کہا، جب تم کو اپنے خدا پر اتنا بھروسہ ہے تو کیا یہ زہر تم پی سکتے ہو؟ میں 1400 سال پہلے کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، آج تو امتحان کا نام سن کر مسلمان بھاگتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، الحمدللہ، اسلام کی حقانیت کا اعلان کرنے کے لیے میں اس کو پی سکتا ہوں۔ عیسائیوں نے دیکھا کہ اس کا ایک قطرہ موت کے حوالے کر دے، یہ 4 شیشی پیے گا، جھمیلا ختم، خالد ابن ولید ختم اور اسلام کی طاقت ختم۔ انہوں نے زہر کی شیشیاں اوپر سے پھینکی، حضرت خالد ابن ولید نے ڈھکن کھولا، بسم اللہ شریف پڑھی اور 4 شیشی کے زہر کو پی گئے۔ گھنٹوں بات کرتے رہے، موت کیا آتی کہ ان کی پیشانی پر پسینے کا قطرہ بھی نہیں آیا۔ عیسائیوں نے گھبرا کر کہا، اے خالد ابن ولید، کون سی چیز ہے تیرے پاس کہ دنیا کا کوئی ظلم و جبر تیرے اوپر اثر نہیں کر رہا ہے؟ تو حضرت خالد ابن ولید نے اپنے سر سے اپنی ٹوپی اتاری اور ٹوپی کے اندر سے ایک چمکتا ہوا بال نکالا، کہا، یہ میرے نبی کے زلف مبارک کا بال ہے، یہ جب تک میرے پاس رہے گا دنیا کا کوئی ظلم میرے اوپر اثر نہیں کر سکتا ہے۔ یہ محبت ہے، یہ عشق ہے میرے نبی سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے متعلق۔ اسی واقعے کے تسلسل سے میں ایک بات بتاؤں آپ کو۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح جو بہت بڑے اسلامی فوج کے کمانڈر تھے، ان کو یہ خبر ملی کہ اکیلا خالد ابن ولید 1100 دشمنوں میں گر گیا ہے۔ 1100 دشمنوں میں انہوں نے فوج کو کہا، چلو خالد کو بچانا ہے۔ سنیے گا بھی اور دیکھیے گا بھی۔ سپاہی چلے ہیں، ان سپاہیوں سے آگے ایک گھوڑا اتنا تیز دوڑ رہا ہے کہ دوڑتے ہوئے چھلانگ جو مار رہا ہے تو گھوڑے کا پیٹ زمین سے لگ رہا ہے، اتنی لمبی چھلانگیں مار رہا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح پریشان ہو کر کہتے ہیں، کون ہے جو فوج سے آگے جا رہا ہے؟ لیکن وہ اتنی تیز رفتاری سے گھوڑا بھاگ رہا تھا کہ مسلمان اس کو پکڑ نہ سکے۔ جا کر مسلمانوں نے حضرت خالد ابن ولید کو نکالا، تب اپنے سپاہیوں سے کہا،
کون تھا جو فوج سے آگے آگے جا رہا تھا؟ تو حضرت خالد ابن ولید کی بیوی حضرت ام تمیم نے کہا کہ حضور میں تھی۔ بولا کیوں آپ آگے آگے بھاگ رہے تھے؟ کہا جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ میرا شوہر دشمنوں میں گھر گیا ہے تو میری نظر خیمے کے لکڑی پر گئی، تو میں ڈر گئی کہ اس لکڑی پر وہ ٹوپی ٹنگی ہوئی ہے جو ٹوپی میرے شوہر کے سر پہ ہوتی تھی اور جس میں میرے نبی کے بال مبارک ہوتے تھے، تو میں سب سے پہلے اس لیے بھاگی کہ جا کر اپنے شوہر کے سر پر یہ ٹوپی ڈال دوں۔ میں نے ڈالا ہے تو میرا شوہر محفوظ و مامون بن کر نکل گیا ہے۔ یہ عشق ہے، یہ محبت۔ ہم اور آپ کیا عشق کریں گے؟ ہم اور آپ کیا محبت کریں گے؟ ہمیں تو کچھ نہیں معلوم۔ ہم بتائیں گے کہ ہم انصاری ہیں، ہم میمن ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم شیخ ہیں، ہم فلانے ہیں، تب آپ سمجھیے گا کہ میرا تعلق کس برادری سے، کس قبیلے سے۔ مگر اسی ہندوستان میں ایک ہے جس کا نام امام احمد رضا ہے۔ ذرا محبت سے اس نام پہ کہہ دیجئے، ایک نام ہے امام احمد رضا، جو بتانے کے بعد نہیں سمجھتے تھے کہ یہ کس برادری کا ہے۔ سامنے آدمی آتا تھا، اس کا بدن سونگھ کر بتا دیتے تھے یہ میرے مصطفیٰ کی اولاد ہے۔ خوشبو بتا دیتی تھی کہ میرے پیغمبر کی نسل کا ہے یہ۔ تبھی تو زمانے میں میرے اعلیٰ حضرت کا شعر اپنا بیگانہ دشمن دوست سب پڑھتا ہے کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہر کوئی پڑھتا ہے۔ عشق کس کو کہتے ہیں، محبت کس کو کہتے ہیں؟ آج کی محبت کا میں کوئی ذکر ہی نہیں کروں گا۔ اس محبت کے نشے نے تو ہمارے سماج کو بگاڑ کے رکھ دیا، ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے نئی نسل کی تباہی و بربادی کا پیش خیمہ ہے آج کی محبت۔ ہماری قوم کی بیٹیوں کے لیے موت ہے آج کی محبت۔ جو فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا کے ذریعے انسان اس کا شکار ہو کر اپنی عاقبت اور اپنی تباہی کو دعوت دے رہا ہے۔ میں ایک جلا ہوا انسان ہوں، بہت دکھ اور مصیبت کی زندگی میں نے انسانوں کی دیکھی ہے، تب جا کر میں نے اپنی گفتگو کا تیور بدلا ہے، اپنی گفتگو کا مزاج بدلا ہے میں آپ کے قریب آنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے محبت رسول دیکھیے کیا ہے۔ آج تو انسان کہہ دیتا ہم نے یا رسول اللہ کہہ لیا، ہماری محبت کا حق ادا ہو گیا۔ جی نہیں، محبت کا حق نہیں ادا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ کہہ کے صرف آپ نے اپنی پہچان کرائی ہے۔ محبت کا حق تو اس وقت ادا ہوگا کہ یا رسول اللہ کہتے رہیے اور زمانے کا ستم برداشت کرتے رہیے، تب جا کر محبت رسول کی منزل پر پہنچیے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام لانے کے بعد صحابہ کرام نے ایک سوال کیا تھا کہ اے بلال یہ بتا، امیہ ابن خلف جب تم کو گرم ریت پر لٹاتا تھا اور تیرے کلیجے پر، تیرے سینے پہ پتھر رکھ دیتا تھا، تو کیا 24 گھنٹہ اس کا امیہ ابن خلف اور اس کے لوگ تمہارے قریب رہتے تھے؟ تو حضرت بلال نے کہا نہیں، بہت دیر تک کوئی نہیں رہتا تھا، میں اکیلے رہتا تھا، تنے تنہا رہتا تھا۔ تب صحابہ کرام نے کہا اے بلال، جب تم اکیلے ہوتے تھے تو بھاگ کیوں نہیں جاتے تھے؟ تو حضرت بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرماتے ہیں اللہ و رسول کی محبت میں آگ کی جلن برداشت کرنے میں جتنا مزہ تھا نا، بھاگنے میں اتنا مزہ نہیں تھا، اس لیے میں ظلم سہتا رہا اور اللہ و رسول کا نام لیتا رہا۔ پانی ڈالنا تھوڑا سا۔ اللہ و رسول کا نام میں لیتا رہا اور اپنی زندگی کو میں محبوب بارگاہ پروردگار اور محبوب بارگاہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی زندگی کو کرتا رہا۔ بس ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ۔ محبت رسول کسے کہتے ہیں؟ اب میں تقریر اتنی تمہید کے بعد شروع کر رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول ہیں، اعلان نبوت فرما دیا، اعلان نبوت فرما دیا۔ اعلان نبوت کا چھٹا دن ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق مکہ میں نہیں، شام میں، ملک تجارت پہ گئے، ملک شام کی طرف۔ وہاں کچھ واقعات ہوئے، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان واقعات کی تفصیل میں جاؤں، مگر صرف اشارتاً میں کہہ رہا ہوں۔ جنگل میں جب رات ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے غلام کو کہا کہ ایک گرجا گھر ہے جس میں رات کو رہنے کی اجازت ملتی ہے، جاؤ اس کے چوکیدار کو بولو ہم رات گزاریں گے۔
جب حضرت ابو بکر صدیق کا غلام گیا تو چوکیدار نے کہا نہیں، چند مہینے ہوئے میرے مالک نے کسی کو رکھنا بند کر دیا۔ بولا کیوں؟ کہا ایک مرتبہ اتنا بڑا پاپی آ گیا تھا کہ اس کی نحوست سے میرے آقا کو نکلنے میں بہت ٹائم لگا، اس لیے میں نے مکمل طور پر میرے آقا نے اس گرجا گھر میں کسی کو رہنے پر پابند لگا دیا۔ نوکر آ کر کہا چلو میں چلتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق گئے اور نوکر سے کہا جاؤ نہ، جا کر ایک بار کہہ کے تو دیکھو میں مکہ سے آیا ہوں، میں مکہ سے آیا ہوں، تاریخ اسلام کی بیان کروں، میں مکہ سے آیا ہوں۔ بہت بوڑھا آدمی، پلکیں اس کی جھک گئی تھی، دیکھتا تھا تو نظر اٹھا کے آنکھیں کھول کر کہا مکہ سے آیا ہے، حیرت سے کھڑا ہو گیا کہ اس لفظ کو سننے کے لیے تو 50 برس سے میں انتظار کر رہا ہوں، جاؤ جلدی پوچھو تو اس کا نام کیا ہے، اس کا نام کیا ہے پوچھو تو۔ چوکیدار آیا، نوکر آیا پادری کا، اس نے کہا تیرا نام؟ کہ لوگ مجھ کو ابو بکر کہتے ہیں، میرا نام عبدالعزیٰ ہے، میرا نام عبدالعزیٰ ہے، لوگ مجھ کو ابو بکر کہتے ہیں۔ نوکر نے پھر جا کر کہا اپنے مالک کو کہ اس کا نام ابو بکر ہے، زمانے والے کہتے ہیں نام عبدالعزیٰ ہے۔ اب گھبرائے نہیں نہ ہے، میں بہت تفصیل کے ساتھ میں سیرت رکھ رہا ہوں، عبدالعزیٰ ہے۔ پھر وہ جھٹکے میں بوڑھا آدمی کھڑا ہوا، کہا جلدی جا پوچھ کیا اس کا نام، اس کے باپ کا کیا نام ہے۔ گھبرا کر نوکر کہتا ہے ابو بکر تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ بولا ایک رات رہنے کے لیے اتنا انٹروڈکشن، اتنا تعارف، اتنے ثبوت، جاؤ جا کر کہہ دو زمانے والے میرے باپ کو ابو قحافہ کہتے ہیں، نام اس کا عثمان ہے۔ جیسے ہی جا کر نوکر نے کہا، وہ بوڑھا آدمی کتنے دنوں کا کمزور نہیں کھڑا ہوا اور ہانپتا ہوا دوڑتا ہوا پہنچا ہے اور حضرت ابو بکر کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دیا ہے۔ بولا ابو بکر تم کو پاؤں پہ چل کے نہیں جانا ہے، میری پیٹھ پہ چڑھ کے میرے گھر تک جانا ہے۔ بولا کیا ہوا؟ کہا اندر چلنا بتائیں گے۔ حضرت ابو بکر کو پتا نہیں ہے کہ مکہ میں میرے نبی نے اسلام کا اعلان کر دیا ہے، یہ تو سفر میں ہے۔ جب پہنچے حضرت ابو بکر تو بہت پرانے لکڑی کے بکس کو کھول کر اس سے توریت و انجیل نکالا ہے، زبور نکالا ہے، بوسیدہ اوراق کو کھولا ہے، کھول کر کبھی توریت کو پڑھ رہا ہے، انجیل کو، کبھی حضرت ابو بکر کو دیکھ رہا ہے۔ دیکھتے دیکھتے آنکھ میں آنسو آ گیا کہ ابو بکر تکلیف نہ ہو تو ذرا داہنے کاندھے سے اپنا کپڑا ہٹاؤ، میں ایک آخری نشانی دیکھنا چاہتا ہوں۔ آخری نشانی، حضرت ابو بکر نے جیسے ہی کپڑا اتارا تو یہاں کچھ بال نکلے ہوئے تھے شانے پر، داہنے کاندھے پر، اس نے اس کو چوم لیا اور بے ساختہ کہتا ہے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ بولا کیا ہوا؟ بولا دنیا میں سب سے پہلا مسلمان تو بننے والا ہے۔ محبت سے بولیے گا، دنیا میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا تو ہے مردوں میں۔ کہا کیسا کلمہ، کیسا مذہب؟ کہا اللہ کا آخری نبی آ چکا ہے، اعلان نبوت کر چکا ہے، اے ابو بکر تمہیں مبارکباد ہے، سب سے پہلے تو کلمہ پڑھ کر مشرف با اسلام بنے گا۔ اب تو حضرت ابو بکر کا دل اچاٹ ہوا ہے، وہیں سے نوکر کو لے کر سامان تجارت لے کے پلٹ گئے ہیں۔ چھٹا دن ہے جب مکہ میں قدم رکھ رہے ہیں، جیسے ہی سرحد مکہ میں قدم رکھا ہے، ابو بکر کو دیکھتے ہی ابو جہل نے آگے بڑھ کر کہا اے ابو بکر تم کو کچھ معلوم ہے؟ تیرا چہیتا دوست محمد ابن عبداللہ نے ایسا ایسا کیا ہے۔ حضرت ابو بکر کو تو دنیا میں انقلاب آ ہی چکا تھا، انہوں نے فرمایا میں کوئی بات نہیں کروں گا، پہلے میں اپنے گھر جا کر آرام کروں گا، سفر سے آ رہا ہوں پھر میں تم سے بات کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر گئے، کھوٹے میں اپنے جانور کو باندھا ہے اور سیدھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ نور پر پہنچے ہیں، ان کے گھر پہنچے ہیں۔ ابھی یا رسول اللہ کا لفظ نہیں آیا ہے، یا حبیب اللہ کا لفظ نہیں آیا ہے، یا نبی اللہ کا لفظ نہیں آیا ہے، یا پکارنے کا طریقہ نہیں بنا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق میرے نبی کے کاشانہ رحمت پر جا کر کہتے ہیں اے ختیجہ میرا دوست کہاں ہے، اے ختیجہ میرا دوست کہاں ہے؟ حضرت ابو بکر کو دیکھ کر بلک بلک کر رونے لگی ام المومنین حضرت خدیجہ صدیقہ، اور فرماتی ہیں ابو بکر جب سے تیرے پیغمبر نے، اب تیرے دوست نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے اور خدا کے ایک ہونے کا اعلان کیا ہے اور یہ فرمایا کہ میں اس
کا رسول ہو، سارا زمانہ اس کا دشمن ہو گیا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی دھکا مار رہا ہے، ظلم و استبداد کا ہر کام کیا جا رہا ہے۔ آج مکہ والوں نے تیرے دوست کو اتنا ستایا ہے کہ آج تیرا دوست روتا ہوا یہ بو قبیس پہاڑی ہے اس کے اوپر چلا گیا ہے۔ حضرت ابو بکر جا رہے ہیں موربی کے خوش عقیدہ مسلمان مردوں عورتوں، بہت غور کے ساتھ میری گفتگو سننا۔ حضرت ابو بکر جا رہے ہیں، جیسے ہی گئے ہیں تو ذرا میری طرف دیکھ لینا، ایک پتھر سے ٹیک لگا کر اب میرے نبی اپنے دونوں پیر کو سورج کی طرف کیے ہوئے آنکھ بند کر کے رو رہے ہیں، اور سورج اس وقت غروب ہونے والا ہے۔ اجالا غروب کے وقت زیادہ تیز ہو جاتا ہے، چمکیلا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کبھی سورج کو دیکھا، کبھی نبی کے پاؤں کو دیکھا، کبھی سورج کو دیکھا، کبھی تلوے کو دیکھا، کبھی سورج کی روشنی کو دیکھا، کبھی تلوے کے جلوے کو دیکھا، اور دیکھتے دیکھتے حضرت ابو بکر کہتے ہیں اے آسمان پہ چمکنے والا سورج، تو خوبصورت نہیں ہے، میرے نبی کا تلوہ خوبصورت ہے، اور تجھ سے میرے نبی کا وجود نہیں چمک رہا ہے، میرے نبی کے وجود سے تیرا وجود چمک رہا ہے۔ جیسے ہی حضرت ابو بکر قریب گئے ہیں اسی طرح میرے نبی کھڑے ہو گئے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد اب یہاں سے ایک دم تو کمل آپ توجہ دیجئے گا تبھی میرے گفتگو میں آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ میرے نبی نے حضرت ابو بکر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا ہے، جیسے ہی ہاتھ رکھا تو حضرت ابو بکر کانپنے لگے۔ بار نبوت کا جلال اتنا بھاری تھا کہ حضرت ابو بکر سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ ایک لفظ دے رہا ہوں، اگر آپ سمجھ جاؤ تو مزہ آ جائے گا۔ میرے پیغمبر نے جب حضرت ابو بکر کو کانپتے ہوئے دیکھا تب حضرت ابو بکر کو اپنے سینے سے لگا لیا اور پیٹھ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرماتے ہیں ابو بکر گھبراؤ مت، اے ابو بکر گھبراؤ مت، میں ہی کائنات کا رحمت للعالمین ہوں، میں نے صرف یہی تمہیں قریب نہیں کیا ہے، دنیا میں بھی تو میرے قریب ہے اور قبر میں بھی میرے بغل میں تو لیٹا رہے گا، قیامت تک تو مجھ سے جدا ہونے والا نہیں ہے، قیامت تک جدا ہونے والا نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر آگے بڑھے، میرے نبی نے کلائی پکڑی ہے، توجہ ہے نا، میرے نبی نے کلائی پکڑی ہے، بڑے یقین کے ساتھ سنیے، کلائی پکڑی، ارشاد فرمایا ابو بکر، دھیان رہے گا تب جا کر جملہ نکلے گا، ابو بکر مکہ والے اتنا ستا رہے ہیں کہ میرے دل سے آواز آ رہی ہے کہ ایک نہ ایک دن میرا خدا مجھے مکہ سے کہیں جانے کو کہے گا۔ اے ابو بکر میرا وعدہ ہے کہ جس دن بھی خدا مجھے ہجرت کا حکم دے گا میں کہیں نہیں جاؤں گا، سب سے پہلے تیرے دروازے پر آؤں گا۔ یہ محبت کا جواب محبت سے تھا، سب سے پہلے تیرے دروازے پر آؤں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو ایمان لائے ہوئے 1 سال ہو گیا، اب ایک دم ذرا سا میرے ساتھ لگیے نا تب مزہ آئے گا۔ حضرت ابو بکر کو ایمان لائے 2 سال ہو گئے، ہجرت کا حکم نہیں آیا، 3 4 سال 5 سال 6 سال ہو گئے اور ہجرت کا حکم نہیں آیا، 7 8 9 سال ہو گئے مگر ہجرت کا حکم نہیں آیا، 10 سال 11 سال 12 سال ہو گئے مگر ہجرت کا حکم نہیں آیا۔ جب ایمان لائے ہوئے 13 سال مکمل ہوئے تب اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو ہجرت کا حکم دیا ہے۔ محبت کرنا لوگ آسان سمجھتے ہیں اور پیار کرنا آسان سمجھتے ہیں، محبت کس کو کہتے ہیں میں بتا رہا ہوں۔ 13 سال ایمان لائے ہوئے جب مکمل ہوئے تب اللہ نے اپنے نبی کو ہجرت کا حکم دیا۔ رات کے سناٹے میں میرے نبی نے اپنے کپڑے کو سمیٹ لیا، کہیں کپڑے کی آواز سے دشمن پیچھا نہ کرے، اپنے نالین جوتے کی آواز کو مدھم کر لیا، کہیں لوگ پیروں کی چاپ سن کر میرا پیچھا نہ کرے، اپنے سانس کو قابو کر لیا، کہیں دل کی دھڑکن سن کر کوئی میرے پیچھے پیچھے نہ آئے۔ رات کے سناٹے میں چھپتے چھپاتے 13 برسوں کے بعد جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پر میرے نبی نے قدم رکھا، حضرت ابو بکر نے فوراً دروازہ کھولا تو میرے نبی نے گھبرا کر کہا اے ابو بکر میں نے تمہیں پکارا نہیں، آواز نہیں ہونے دی، پیروں کی چاپ نہیں ہونے دی، کپڑوں کی سرسراہٹ نہیں ہونے دی، تمہیں کیسے پتا چلا کہ تیرا رسول تیرے دروازے پر ہے؟ جواب سنو دنیا کی محبت کرنے والوں، حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ قسم پروردگار کی 13 سال پہلے آپ نے کہا تھا کہ سب سے پہلے تیرے دروازے پر آؤں گا، آج تک یہ ابو بکر سویا ہی نہیں ہے، ہر رات اپنے محبوب کا انتظار کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، گلی گلی اور نگر نگر
अबू बकर और अबू बकर। एक बार और सुभान अल्लाह कह दीजिए। ये मोहब्बत, ये इश्क है हजरत अबू बकर का, जो हजरत अबू बकर ने निभाया। आज हमारी मोहब्बत क्या है? हम सलाम पढ़ लेते हैं, समझते हैं इश्क का हक अदा हो गया। हम दरूद पढ़ लेते हैं, समझते हैं इश्क का हक अदा हो गया। हम 10 दिनों तक बज़्म शब्बीर करने, शहादत का जिक्र सुन ले, हम समझते हैं मोहब्बत का हक अदा हो गया। जी नहीं, मोहब्बत का हक उस दिन अदा होगा जिस दिन जुल्म की तलवार उठी होगी और हमारा सर सजदे में पड़ा होगा। हमारा सर सजदे में पड़ा होगा। आज हमारा समाज कहाँ जा रहा है? हमारा माशरा कहाँ जा रहा है? हमारी तहजीब कहाँ जा रही है? हमारा तमद्दुन कहाँ जा रहा है? हमारी बेटियां कहाँ जा रही हैं? हमारे बेटे कहाँ जा रहे हैं? मैं बड़े जले हुए दिल के साथ आपके हवाले हूँ। मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमकर जलसा करता हूँ। शायद कोई रात है जब मेरी तकरीर न होती हो, शायद ऐसी कोई रात गुजरती हो कि मेरी तकरीर न होती हो। मैं उत्तर प्रदेश के एक जलसे में हूँ। जाड़े का मौसम है, दिसंबर का महीना है, बहुत कड़ाके की सर्दी है। अगर मेरी बात आप बर्दाश्त कर सकते हो तो बर्दाश्त करना। ये जला हुआ दिल है जो आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं बहुत खतरनाक पोजीशन है उत्तर प्रदेश में दाढ़ी और टोपी रखकर सफर करना। इतने हालात खराब हैं, इतने तनावपूर्ण हालात हैं। मैं चुपचाप एक हाईवे के किनारे खड़ा हूँ। कोई रिक्शा वाला मिले तो मैं जंक्शन जाऊंगा, वहां से 2.5-3 किलोमीटर रेलवे स्टेशन है। अचानक एक रिक्शा वाला आया, सर्दी की वजह से पूरे मुंह में कुछ कपड़ा लपेटा है। मैंने कहा जंक्शन चलोगे? का 50 रुपये लूंगा। मैंने कहा चलो। कोई दाम मोल मैंने किया नहीं। मैं बैठा, जंक्शन पहुंचा। पसीने में वो इंसान शराबोर है। जैसे ही चेहरे से कपड़ा हटाया ना, मैं चौंक गया, कांप गया। उसके चेहरे पे दाढ़ी है और तकरीबन वो 75-80 बरस का बूढ़ा इंसान है। मेरे दिल में रहम का दिया जला। मैंने बजाय 50 रुपये के 200 रुपये का नोट उसे दिया और जैसे ही दिया उसने 2 रुपये को फेंक कर मुझे गले से लगा लिया और मेरे कांधे पे सर रखकर इतना रोया कि मेरी जैकेट तक को उसने भिगो दिया। मैंने कहा चचा हुआ क्या है? कौन सी तकलीफ है? बताओ ना। अभी मेरे पास 1-1.5 घंटा टाइम है ट्रेन में। बताओ ना क्या तुम्हें दुख है? वो इंसान रोकर कह रहा है, मौलवी वालों जरा मेरे करीब आना। वो रोकर कहता है मौलाना साहब, इत्तफाक से मैं 3 बेटियों का बाप हूँ। मेरी तीनों बेटी बड़ी खूबसूरत है मगर गुर्बत है मेरे पास। मैं गरीब हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, सुबह से शाम तक रिक्शा चलाता हूँ, तो किसी तरह रात को पेट भर हम खाना खाते हैं। मैं अपनी बेटियों के लिए रिश्ता तलाश कर रहा हूँ। कहीं 2-4 लाख मांगे जा रहे हैं, कहीं 10 लाख मांगे जा रहे हैं, कहीं मकान सजा के मांगा जा रहा है, कहीं ये डिमांड किया जा रहा है। बताइए ना, मैं गरीब आदमी कहाँ से दूंगा? कहाँ से मैं इन तमाम चीज़ों को ला कर लाऊंगा? आपका गुजरात तो इससे महफूज है माशाअल्लाह, मगर बिहार, यूपी और बंगाल इससे महफूज नहीं है। 10-10, 20-20 लाख का डिमांड होता है, कैश डिमांड होता है और सामान का अलग से डिमांड होता है। ये भी यूपी का बच्चा है, ये जानता है कितना जबरदस्त डिमांड होता है। यूपी की सरजमीन पर मैं इसके गांव भी जा चुका हूं, ये जानता है कितना डिमांड उसके गांव में होता है। वो इंसान कह रहा है मौलाना मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा था, उम्र आगे बढ़ती चली जा रही है। अचानक मोहल्ले के कुछ मुसलमान नौजवान आए, कहा चचा बेटी की शादी करनी है ना? हमने कहा हाँ करनी है। कहा एक नौजवान है जो फ्री में शादी करेगा, अंधे को क्या चाहिए 2 आंख। मैंने आओ देखा न ताओ, कोई तहकीक नहीं की। अपने गांव के नौजवानों की दलाली की बुनियाद पर मैं फंस गया। एक खूबसूरत लड़के से मैंने अपनी बड़ी बेटी का निकाह कर दिया। मेरी बेटी रुखसत हो गई, कोई खर्च नहीं हुआ मौलाना। मगर आज से 1 हफ्ता पहले मैं फजर की नमाज पढ़कर जब अपने घर जा रहा था तो अचानक मैंने देखा मेरे दरवाजे पर एक नकाबपोश औरत है जिसके हाथ में नंगी तलवार है। वो तलवार लेकर नकाबपोश औरत खड़ी है। मैं चौंक गया, हालात अच्छे नहीं है। ये तलवार लेकर क्या करना चाहती है? अचानक उस बच्ची ने अपने चेहरे से पर्दा हटाया है। मैं बेहोश होते होते बचा। वो कोई और लड़की नहीं, मेरी बड़ी बेटी थी जिसे चंद महीने पहले मैंने शादी किया था। वो बेटी रो कर कहती अब्बा आइए आइए, मैं आपको नहीं मारूंगी, आइए मैं तलवार लेकर खड़ी इसलिए हूं कि मैं तो मुझको मरना था, मैं मर गई, मगर
مگر میری دو بیٹیاں بچی ہیں نا، میری بہنیں بچی ہیں، ان کو میری طرح مت شادی کیجئے گا، ان کی میری طرح مت رخصت کیجئے گا۔ کہا کیا ہوا بیٹا؟ کہا آپ دلالوں کے چکر میں پڑ گئے، اور جس نوجوان سے آپ نے بغیر تحقیق کے میری شادی کیا تھا وہ مسلمان نہیں تھا، غیر تھا، وہ میری آبرو لوٹتا رہا اور اپنے دوستوں تک مجھے تلواروں کی بنیاد پہ سپلائی کرتا رہا۔ نہ جانے کتنے درندوں نے میرے جسم کو نوچا ہے اور میری آبرو کو لوٹا ہے۔ بابا یہ تلوار ہے، میری دونوں بہنوں کو قتل کر دیجئے۔ اے مولانا کیا بتاؤں، میری بڑی بیٹی نے تلوار کو پیٹ میں مارا اور اپنی موت کا سامان کر لیا۔ پروردگار گواہ ہے، میں نے ٹرین کا ٹکٹ پھاڑ کر پھینکا ہے۔ میں اس کے گھر گیا ہوں، علاقے کے علماء کو جمع کیا ہوں، شام تک ان دونوں لڑکیوں کے لیے لڑکا تلاش کیا اور علماء کے پیسے سے ان کی شادی کرایا۔ تب سے میں نے قسم کھا لیا ہے کہ اب ہر تقریر میں میں یہ بیان رکھوں گا کہ اپنی زندگی میں انقلاب لانا ہے تو دنیا کے پیچھے مت چلو، فاروق اعظم کے پیچھے چلو، ابو بکر کے پیچھے چلو، عثمان غنی کے پیچھے چلو، مولا علی کے پیچھے چلو۔ ذرا بول دیجئے سبحان اللہ۔ مولا علی کے پیچھے چلو۔ اور یہ 2022 کا واقعہ ہے، اس کے بعد سے اب تک تقریباً 1.5 لاکھ لڑکوں کا نکاح بغیر ڈیمانڈ کا میں پڑھا چکا ہوں، بغیر ڈیمانڈ کا پڑھا چکا ہوں۔ باضابطے میری تحریک چل رہی ہے، علماء کی ایک ٹیم میرے ساتھ چل رہی ہے۔ ایک زمانہ یہ ہے اور ایک زمانہ اور ہے، یہ فاروق اعظم کا زمانہ ہے۔ ان کی شہادت کی تاریخ ہے نا، خراج عقیدت پیش کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ یہ فاروق اعظم کا زمانہ ہے۔ آج ہم لڑکیاں کیسے تلاش کرتے ہیں اور کل کیسے تلاش کیا جاتا تھا، توجہ دیجئے گا۔ ایک بیٹی کہہ رہی ہے، ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے، بیٹی آج اونٹنی نے دودھ کم دیا ہے، اتنے لوگوں تک دودھ دینا ہے، اتنا کم دیا کہ سب کو برابر دینا مشکل ہے۔ بیٹی کہتی ہے اماں جتنا ہے اتنا ہی میں تقسیم کر دو، جتنا ہے اتنا ہی میں بانٹ دو۔ تو ماں کہتی ہے بیٹی رات ہے، سناٹا ہے، ایک کام کرنا، دودھ جتنا کم ہے اتنا پانی ملا دے، اتنا پانی ملا دے۔ لڑکی کہتی ہے عمر کی خلافت ہے اماں، اگر فاروق اعظم کو پتہ چل گیا نا تو چمڑی ادھیڑ دی جائے گی، توجہ ہے نا۔ وہ عورت کہتی ہے رات کا سناٹا ہے، کیا پتا فاروق اعظم کو کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، سناٹا ہے۔ اچانک وہ لڑکی کہتی ہے الحمدللہ، اللہ ہر مسلمان کو یہ طاقت دے کہ اپنی بیٹی کی پرورش اسی انداز میں کرے، آمین کہہ دو، سمجھے۔ وہ لڑکی اچانک چونک کر کہتی ہے ماں، مان گئی کہ عمر ابن خطاب کو پتہ نہیں چلے گا، مگر جس خدا کے دین پر ہم چل رہے ہیں وہ خدا تو دیکھ رہا ہے، اس خدا سے کیسے چھپاؤ گے۔ اور اسی وقت مدینے کی گلیوں سے حضرت فاروق اعظم گزر رہے تھے، ساری گفتگو سن لی، پلٹ کے آ گئے۔ کل ہو کر حضرت فاروق اعظم اناج کا بورا لے کر پہنچے، بیت المال کی طرف سے دیا، اور فرماتے ہیں رات تم اپنی کس بیٹی سے بات کر رہے تھے؟ چپ مت رہیے گا، تحدیث نعمت کے طور پہ بولیے گا، کس بیٹی سے بات کر رہے تھے؟ عورت نے اشارہ کیا میری یہ بیٹی تھی، کہا میں اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کے لیے، اس کے رشتے کے لیے اس کا انتخاب کر رہا ہوں، کیا تم تیار ہو کہ میرے بیٹے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو؟ کل کے دور میں رشتہ کیسا تلاش کیا جاتا، آج کے دور میں رشتہ کیسا تلاش کیا جا رہا ہے؟ اب غور کریں، اللہ فرماتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش قدم تیرے لیے جو ہے نمونہ زندگی ہے، تیرے لیے نمونہ عمل ہے، مگر ہم نے کلمہ تو ضرور پڑھا ہے، مگر نبی کے نقش قدم پر نہیں چل رہے ہیں۔ ہماری زندگی اٹھنا بیٹھنا یہ انگریزوں کی دین ہے، انگریزوں کے ناز نخرے میں ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ آؤ اپنے نبی کی بارگاہ میں چلو گے اور کلیجہ تھام کر جو ہے میری گفتگو سننے کی کوشش کرو گے۔ اختلاف کا کون سا زہر ہے جو ہمارے
ہمارے سماج اور ہمارے قبیلے اور برادری میں نہیں ہے۔ باپ بیٹے میں اختلاف نظر آ رہا ہے، بھائی بھائی میں اختلاف نظر آ رہا ہے، اولاد اولاد میں اختلاف نظر آ رہا ہے۔ ماں کبھی اولادوں پہ نفرت کی بوچھار کر رہی ہے تو کبھی اولاد جو ہے اپنے ماں باپ پر جو نفرت کی بوچھار کر رہی ہے۔ ایسے زندگی نہیں گزر سکتی ہے۔ اگر زندگی گزارنا ہے تو اولادوں کے لیے بھی تمہیں پاکیزہ خیال رکھنا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت مولا علی نے میرے نبی سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ قیامت کے دن ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، اے علی سب سے قیمتی سرمایہ یہ ہے کہ باپ بھی جنت میں جا رہا ہو، بیٹا بھی جنت میں جا رہا ہو۔ یہ تربیت کون کرے گا؟ یہ مزاج کون لائے گا؟ یہ زندگی میں یہ عنوان کون قائم کرے گا؟ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ ہم اپنے ذہن و دماغ میں ٹکڑیوں میں بدلے ہوئے ادھر ادھر ہے، مگر توجہ دیجئے، اور ضیافت سے اگر آپ پاک ہو گئے ہوں تو توجہ دیجئے۔ ہاں یہ بڑی اچھی روایت ہے آپ کے ہاں، اللہ سلامت رکھے اور یہ سب کام کرنے والوں کو اللہ جائز روزی روٹی میں برکتیں عطا فرمائے۔ بہت اچھی چیز میں عرض یہ کر رہا ہوں، کیسی زندگی ہونی چاہیے، کتنی پیاری زندگی۔ توجہ دیجئے گا، ایک بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کرنا آسان نہیں، بہت مشکل ہے۔ سب کچھ دینے کے بعد بھی دل دھڑکتا ہے کہیں میری بیٹی ظلم کا شکار نہ ہو جائے۔ آج ہم رشتے تلاش کرتے ہیں اونچے مکانوں میں، لیکن بیٹے کی تربیت کیسی ہو، بیٹی کی تربیت کیسی ہو، توجہ دیجیے۔ ایک باپ اکیلی بیٹی ہے، بیوی کا انتقال ہو گیا، رشتہ تلاش کر رہا ہے۔ بیوی اتنی، بیٹی اتنی پاکیزہ ہے کہ اس کی پاکیزگی کا جواب نہیں۔ سماج کے ایک ایک نوجوان کو اس نے سروے کیا، مگر مہینہ دو مہینے کے بعد اس فیصلے پر پہنچا کہ میری بیٹی کے جوڑ کے لائق کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کے ایمان، عقیدے اور کردار کے مطابق زندگی گزارتا۔ باپ اداس ہے، دھیان ہے نا، باپ اداس ہے۔ کھانا کھاتے وقت آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ بیٹی نے کہا ابا ٹینشن کیا ہے؟ بولا تیرے لیے رشتہ کھوج رہا ہوں، رشتہ نہیں مل رہا ہے۔ لڑکی نے سر جھکا کر کہا ابا گھر سے شروع کیجئے، گھر سے تلاش شروع کیجئے، تربیت دکھا رہا ہوں۔ خاندان اور قبیلے اور برادری کے نوجوانوں کو چیک کیا۔ ایک ہفتے کے بعد پھر کہا بیٹا اپنی برادری اور خاندان اور قبیلے میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو تیری عبادت کی طرح عبادت کرتا ہو، تیرے کردار کی طرح کردار رکھتا ہو اور تیرے ایمان کی طرح مضبوط اور روشن ایمان رکھتا ہو۔ پھر لڑکی نے سر جھکایا، جھکا کر دھیرے سے کہا گھر سے تلاش شروع کیجیے، گھر سے تلاش شروع کیجیے۔ باپ نے جل کر کہا بیٹی صرف میرا ایک نوکر ہے جو بچ گیا ہے، نوکر میرا بچ گیا ہے اور کوئی نوجوان بچا نہیں۔ کیا تم چاہتی ہو کہ اپنے نوکر مبارک سے تمہارا رشتہ کر دیں؟ لڑکی نے سر جھکا کر کہا آپ کا جو فیصلہ ہوگا میں مان لوں گی۔ باپ سمجھدار ہے، عدالت کا جج ہے، عدالت کا جج ہے، چیف جسٹس ہے، قاضی القضات ہے۔ کہ لگتا ہے میری لڑکی راضی ہے۔ اس نے مبارک نامی نوکر سے بات کیا، اس نے بھی رضامندی دی، شادی ہو گئی۔ اور جب دیکھا جوڑ ملایا تو واقعی جو ایمان ادھر وہی ایمان ادھر، جو عمل ادھر وہی عمل ادھر، جو عبادت کا جذبہ ادھر وہی عبادت کا جذبہ ادھر، میل ہے، جوڑ ہے، شادی ہو گئی۔ 25 دن کے بعد باپ اپنی بیٹی کے گھر گیا، بیٹی رو رہی ہے، اداس ہے، خوبصورت چہرہ، اداس ہو گیا۔ باپ نے کہا بیٹی کوئی تکلیف؟ کا کوئی تکلیف نہیں، نہ کھانے پینے کی تکلیف، نہ رہنے کی تکلیف، کچھ نہیں۔ بولا پھر کیا ہوا؟ یہ اداسی کیوں؟ میں بہت دھیرے دھیرے بول رہا ہوں تاکہ میری بات آپ تک پہنچے۔ یہ اداسی کیوں؟ لڑکی رو کر کہتی ہے نہ جانے مجھ میں کیا خامی ہے کہ اتنے دن ہو گئے، اشاروں میں میں بات کر رہا ہوں، اتنے دن ہو گئے میرا شوہر آج تک میرے گھر میں آیا نہیں۔ باپ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ مبارک نامی نوکر کو پکڑا، کہا میری بیٹی میں عیب کا کوئی عیب نہیں، الحمدللہ سراپا کردار ہے، سراپا عبادت گزار ہے۔
کہ پھر میری بیٹی کے حسن میں، دیکھنے میں، چال چلن میں کا کوئی خرابی نہیں، کہ اتنے دن ہو گئے شرعی طور پر میری بیٹی تیرے لیے حلال و جائز ہے، پھر میری بیٹی کے قریب کیوں نہیں گئے؟ تب وہ نوکر کہتا ہے ابھی بھی نہیں جاؤں گا، دھیان رہے، ابھی بھی نہیں جاؤں گا۔ بولا کیوں؟ بولا آپ جج ہیں، ہم کو شک ہے کہ آپ نے فیصلہ کرتے وقت کہیں آنکھ نہ دبا دیا، تو آپ کو جو پیمنٹ مل رہا ہے اس میں حرام کا شک ہے، اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ انسان کے بدن میں اگر حرام خوراک کا بنا ہوا خون ہوگا تو اس سے نیک اولاد کی تمنا مت کرنا، کبھی شریف اولاد اور نیک اولاد نہیں پیدا ہوگی۔ نیک اولاد کے لیے بدن میں حلال خون کا ہونا ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جس انسان کے وجود میں حرام خون کا شک ہو جائے 40 دن مسلسل اسے حلال کھلاؤ تاکہ حرام خون نکل جائے اور اس کی رگوں میں صرف حلال خون رہے۔ تو ابھی 25 دن ہوئے ہیں میں اپنی کمائی کھلا رہا ہوں، 15 دن اور اپنی کمائی کھلاؤں گا، 40 دن میں آپ کا مشکوک خون جب نکلے گا تب میں اپنی بیوی کے قریب جاؤں گا، تاکہ اولاد ہو تو نیک ہو، اولاد ہو تو صالح ہو، اولاد ہو تو فرما بردار ہو، اولاد ہو تو سجدہ کرنے والا ہو، اولاد ہو تو اسلام والا ہو، اولاد ہو تو وظیفہ والا ہو، اولاد ہو تو ذکر والا ہو، اولاد ہو تو والدین کو ماننے والا ہو، اولاد ہو تو سماج میں سورج کی طرح کردار کا چمکانے والا ہو، اولاد ہو تو اس کی زندگی کے نشیب و فراز گمراہی کی طرف نہ لے جائیں بلکہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو دین کی طرف لے آئیں۔ موربی والوں حیرت ہوگی، اب آپ کے امام صاحب میرے لفظوں کو سمجھیں گے، آپ سمجھئے نہ سمجھئے، یہ مبارک نامی آدمی جب 40 دن کے بعد اپنی بیوی سے ملاقات کیا تو 9 مہینے کے بعد جو بیٹا پیدا ہوا وہ دنیا تصوف کا امام حضرت عبداللہ ابن مبارک ہے۔ سمجھے؟ یہ کیسی پاکیزہ زندگی تھی۔ آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کدھر جا رہے ہیں؟ نہ اولاد کی تربیت، نہ بیٹی کی تربیت، نہ بیٹے کی تربیت۔ آؤ زندگی دیکھو، ہماری اور آپ کی زندگی کتنی انمول زندگی ہے۔ حضرت امام حسین کا ہم اور آپ ذکر کرتے ہیں اور ذکر کرنا ہی ہے، مگر امام حسین کا ذکر کرنے سے پہلے یہ بھی تو سوچنا ہوگا کہ باپ کیسا تھا، ماں کیسی تھی، خاندان کیسا تھا، جس نے یہ ہنر امام حسین کو عطا کیا کہ انہوں نے کربلا میں اسلام کو بچا لیا۔ تو ماں باپ کے کردار کا اثر بھی اولاد پہ پڑتا ہے، خاندان کا کردار بھی اثر پڑتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا کیا ہے؟ ہم تو معمولی اختلافوں میں لڑائی جھگڑا کر لیتے ہیں، ہم مسجد میں امام کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، اگر امام ذرا اونچی بولی میں بات کر لے تو ہم اس کے قریب نہیں جاتے ہیں، فاتحہ کا دروازہ ہم بند کر دیں گے، ہم دوسری مسجد جو کا انتخاب کر لیں گے، اس امام کے پیچھے ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے۔ ہماری زندگی میں انا اتنا ہے، ہماری زندگی میں خلا اتنا ہے۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر میری بات آپ تک پہنچ گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آج کی رات بہت کامیاب ہو گیا اور بہت کامیاب انسان ہوں۔ بزرگوں نے فرمایا ہے جنگل میں ایک شیر ہے، وہ بوڑھا ہو گیا، پنجے کام نہیں کر رہے، طاقت نہیں ہے کہ شکار کرے۔ جوان شیروں نے کہا چچا گھبراؤ مت، تم آرام کرو، میں شکار کر کے لاؤں گا، تم کھاؤ گے۔ 2-4 روز جوان شیروں نے کھلایا، ایک دن جوان شیروں نے کہا کمائے ہم کھائے وہ، کمائی محنت ہم کریں کھائے وہ۔ ایک دم جو ہمارے سماج کا طریقہ ہے کہ ایک باپ 10 بچوں کی پرورش کر لیتا ہے، مگر 10 بچے ایک ماں باپ کی پرورش نہیں کر پاتے۔ 10 بچے مل کر ایک ماں باپ کی پرورش نہیں کر پاتے۔ وہی جنگل کے شیروں کی زندگی ہے۔ جنگل کے شیروں نے کہا کمائے ہم کھائیے بوڑھا، بند کرو اس کی خوراک۔ جنگل کے جوان شیروں نے خوراک بند کر دی۔ یا اللہ میری بات موربی کے خوش عقیدہ مرد و عورت کے ذہن و دماغ تک پہنچ جائے، خوراک بند۔ یہ بوڑھا کئی دن بھوکے رہے گا؟ انسان ہوتا تو پیالہ لے کر بھیک مانگتا، وہ جانور ہے، وہ کون بھیک دے گا؟ بھوک جب برداشت نہیں ہوتی، ایک دن جنگل سے اکیلے نکلا۔ جیسے ہی اکیلے نکلا گاؤں کے سارے کتوں نے گھیر لیا، بولا یہی ہے جو ہمارے ماں باپ کو کھایا ہے، مارو۔ آج اکیلے ہے، سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سارے کتوں نے گھیر لیا جنگل کے شیر کو، حملہ کرنے والے تھے کہ جنگل سے جوان شیروں کا جتھا نکلا،
کہ میرے بوڑھے پر کتے حملہ کریں گے؟ جنگل کے شیروں نے کتوں پہ حملہ بولا اور سارے کتوں کو مار کاٹ کر بھگا دیا۔ تب بوڑھے شیر نے دونوں پنجہ اٹھا کر جوڑ کر کہا، اے بیٹو تم نے تو میرا بائی کاٹ کیا تھا مگر پھر میری جان کیوں بچائی؟ تو جنگل کے شیروں نے کہا، چچا آپس میں جتنا اختلاف ہوگا برداشت کر لیں گے، مگر جب قوم کی آبرو کا سوال آئے گا تو وہاں جھگڑا نہیں دیکھا جائے گا، قوم کا وقار دیکھا جائے گا، قوم کی آبرو دیکھی جائے گی۔ نعرہ تکبیر، حالات کتنے نعرہ رسالہ، جشن شہید اعظم، کتنے دیگر ہوئے؟ 2 منٹ اور مجھے برداشت کیجیے۔ افریقہ والے آج بھی بندر کھاتے ہیں، ان کے ہاں اچھل کود ناچ گانا زیادہ ہے۔ لندن والے سور کھاتے ہیں، ان کے ہاں بے حیائی زنا بہت زیادہ ہے۔ ترکی والے مسلمان ہیں مگر آج بھی وہ گھوڑا کھاتے ہیں، اور گھوڑا حرام جانور نہیں، حلال جانور ہے۔ گدھا، گھوڑا، خچر یہ بھی حلال جانور ہے، مگر جنگ میں کام آنے کی وجہ سے اس کا کھانا منع کیا گیا ہے تاکہ نسل ضائع نہ ہو جائے۔ ترکی والے آج بھی گھوڑا کھاتے ہیں، اس لیے جفاکش محنت بہادر ہیں۔ اور ہم انڈیا والے نہیں سمجھے، ہم انڈیا والے فارم کی مرغی کھاتے ہیں، پولٹی مرغی کھاتے ہیں، ایک دم پولٹی مرغی بن گئی۔ کیا بولتے ہیں یہاں؟ فارم کی مرغی بولتے ہیں نا؟ کیا بولتے ہیں؟ ارے یہ سفید سفید والے کو کیا بولتے ہیں؟ فارم کی مرغی نا؟ یہ فارم کی مرغی ہم لوگ کھاتے ہیں، ایک دم فارم کی مرغی ہو گئے۔ کبھی سوچا ہے 2000 مرغی ہو فارم والی، اس کا قاتل ذبح کرنے والا ہاتھ میں تلوار لے کر جاتا ہے آستین چڑھا کے، 2000 میں سے ایک مرغی کو اٹھا لیتا ہے، مگر باقی جتنی مرغی ہے مجال ہے کوئی احتجاج کر دے، کوئی کچھ بول دے؟ ساری مرغی زمین پہ پڑی ہوئی گٹر گٹر کرتی رہے گی، مگر قاتل نے ایک کو اٹھا لیا، کسی مرغی نے دھیان نہیں دیا۔ ٹھیک وہی فارم کی مرغی کھاتے کھاتے ہمارا مجاز بھائی، ہمارے بیٹوں کو اٹھا لیا گیا، ہم خاموش، ہماری مسجدیں بجار دی گئی، ہم خاموش، ہماری خانقاہیں برباد کر دی گئی، ہم خاموش، ہمارے مدرسوں پہ پابندی لگئی، ہم خاموش، ہماری نمازوں پہ پابندی لگئی، ہم خاموش، ہماری بہو بیٹیوں کو زندہ جلا دیا گیا، ہم خاموش۔ آؤ دنیا میں اپنی زندگی گزارو، اپنے نبی کے مشن پر عمل کرو، اگر پتھر بھی آئے گا تو تمہیں چوٹ نہیں پہنچائے گا۔ جس طرح ابو جہل کی مٹھی میں کنکروں نے نبی کا کلمہ پڑھا تھا، ظالموں کا آنے والا پتھر بھی کب کلمہ پڑھ کر پلٹ کر جائے گا، پلٹ کر جائے گا۔ ایسے کردار کی ضرورت، ورنہ میرا نبی تو لاجواب ہی ہے۔ سبحان اللہ کہہ دیجئے، اور محبت سے بول دیجئے، ایک بار اور بول دیجئے محبت سے، سبحان اللہ۔ ہمارا نبی تو باکردہ، ہمارا نبی تو لاجواب ہی ہے۔ ہمارے نبی کا کوئی جواب ہے کیا؟ ہمارے نبی کا کوئی بدل ہے کیا؟ ہمارے پیغمبر کا کوئی مثال لا سکتا ہے کیا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پیغمبر کی کوئی مثال لے آئے۔ میں ایک دم اصلاحی گفتگو بھی کروں گا، اور ساتھ ساتھ آپ کو سجانے سنوارنے کے ساتھ نبی کی سیرت اور نبی کی عظمتوں پر بھی گفتگو کروں گا، صحابہ کی عظمتوں پر بھی گفتگو کروں گا، اور جب شہادت کا وقت آئے گا تو انشاءاللہ شہادت پر بھی میں گفتگو کروں گا۔ آج ہمارے اندر کون ہے؟ ہم تو شرابی کو دیکھ کر اس کو شراب بھی نہیں چھڑوا پائیں گے، ہم شراب بھی اس کو نہیں چھڑوائیں گے۔ حالانکہ مولانا حدیث پاک میں آیا ہے کہ شرابی اگر چاہے کہ ہم شراب چھوڑ دیں تو اس کے لیے آسان طریقہ ہے۔ میرے نبی حدیث فرماتے ہیں کہ جب اس کو شراب کا زور لگے تو تھوڑا سا شہد سمجھ رہے ہیں نا، مدھ اپنی انگلی میں لگا کے دانت پہ لگا لے، شراب کا نشہ ختم ہو جائے گا۔ مگر شرابی اس حدیث پہ عمل کرے گا نہیں، اس حدیث پر عمل کرے گا نہیں۔ ہم کہہ کے بھی نہیں چھڑوا پاتے، مگر جس فاروق اعظم کا آج یوم شہادت ہے، سبحان اللہ، اس کی زندگی دیکھی۔ بھائی صاحب گرمی کا سیزن ہے، عرب کی گرمی تو بہت زیادہ مشہور ہے نا۔ گرمی میں کوئی کمبل اوڑھ کے چلے گا؟ بولو بھائی، اب خاموش ہو، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں میری بات آپ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ گرمی میں کوئی کمبل اوڑھ کے جائے گا؟ نہیں نا۔ حضرت فاروق اعظم دیکھ رہے ہیں کہ جس میدان سے میں جا رہا ہوں اس میدان کے کنارے
ایک آدمی اتنی گرمی میں کمبل اوڑھ کے جا رہا ہے. چونک گئے, اتنی بھیانک گرمی میں کمبل کیوں؟ آواز دی, ادھر آ. کون ہے جو عمر کی بات نہ مانے؟ کون ہے جو عمر کا فیصلے سے انکار کر دے؟ کون ہے؟ ایک یہودی کا ایک نبی کے صحابی سے جھگڑا ہوا, مقدمہ میرے نبی کی بارگاہ میں گیا, میرے نبی نے کیس سنا, فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا. مسلمان اس وقت حق پہ نہیں تھا, یہودی کے حق میں کیا. یہودی نے کہا کہ تیرے نبی کا فیصلہ ہم کو سمجھ میں نہیں آیا, چلو عمر سے فیصلہ کراتے ہیں. مسلمان بھی آیا, حضرت عمر کی بارگاہ میں یہودی نے کہا ایسا ایسا معاملہ ہے. مسلمان صحابی نے کہا عمر پہلے سن لیجئے. یہودی نے کہا کہ پہلے سن لیجئے, یہ لایا ہے آپ کے پاس فیصلہ کرانے کو, مگر آپ سے پہلے آپ کے نبی نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا, اب جو کرنا ہے کیجئے. حضرت عمر گھر کے اندر گئے, گھر سے تلوار لے کر آیا اور مسلمان کی گردن اڑا دیا. کہ جسے میرے نبی کا فیصلہ منظور نہیں اسے عمر کو منظور نہیں. یہی مانتا. ڈانٹا ہے, کہا فلانے ادھر آ. اب اس کی مجال کے رک جائے, دھیرے دھیرے آ رہا ہے. جیسی حضرت فاروق اعظم کے پاس آیا, دیکھیے گا میری طرف, کمبل کے اندر سے بغل سے کچھ نکلا ہوا ہے ایسے. بولا تیرے بغل میں کیا ہے؟ اور بغل میں شراب کی بوتل لیے ہوا تھا. کیسے کہے کہ شراب ہے؟ ڈرتے ڈرتے کہا دودھ کی بوتل ہے. کیا کہا؟ دودھ کی بوتل ہے. حضرت فاروق اعظم چکر میں آ گیا, بولا دودھ ہے تو چھپا کے کیوں لے جا رہا؟ دودھ تو حلال و جائز ہے, اسے کیوں چھپایا؟ کہا کمبل ہٹا. کمبل ہٹا. جب ہٹایا تو واقعی دیکھا قسم خدا کی دودھ کی بوتل ہے. وہ بھی ہکا بکا, حضرت فاروق اعظم بھی ہکا بکا. اس کے بعد انہوں نے اپنے رب سے لو لگائی کہ رب تیری قدرت کا یہ کون سا شاہکار ہے, بات سمجھ میں نہیں آئی. کہ عمر میرے بندے کو سزا نہ دینا, تیرے ڈر سے اس نے دل ہی دل میں دعا کیا, اے اللہ مجھ کو عمر کی مار سے بچا لے اور میری شراب کو دودھ میں بدل دے. تو اے عمر میں نے اس کی شراب کو دودھ میں بدل دیا ہے. جب میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا تو تو بھی اپنے بھائی کو معاف کر دے. یہ عمر کا جلال تھا, یہ عمر کا روب تھا, یہ عمر کا دبدبہ تھا. سمجھے؟ لوگ کہتے ہیں عمر کا نام مت لو, ابو بکر کا نام مت لو, عثمان کا نام مت لو, یہ علی کے دشمن ہے. پاگل ہے وہ, جاہل ہے جو کہتا ہے. حضرت علی نے حضرت سیدہ فاطمہ کے بعد جو شادیاں کی اور ان سے جو اولادیں ہوئی, ان اولادوں میں ایک لڑکے کا نام ابو بکر بن علی ہے, دوسرے کا نام عمر بن علی ہے, تیسرے کا نام عثمان بن علی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ خلافت پہ قبضہ کر لیا ابو بکر نے, عمر نے, عثمان نے. پاگل ہے وہ, جاہل ہیں. سنو مجھ سے, میرے نبی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم, انا مدینۃ العلم, صدیق اساسها, عمر جدارها, عثمان سقفها, وعلی بابها. اے لوگو میں علم کا شہر ہوں, ابو بکر اس کی بنیاد ہیں, عمر اس کی دیوار ہیں, عثمان اس کی چھت ہیں, علی اس کے دروازے, علی اس کے دروازے. اب آپ تو موربی والے ہو, آپ کیا ایک سے ایک مکان مجھ کو دیکھنے کو ملتا ہے جی صاحب؟ پورے پلان کے ساتھ آپ مکان بناتے ہو, ذرا بتانا ہم کو. مکان بنانا ہو تو پہلے چھت ڈالو گے یا پہلے بنیاد؟ زور سے بولو. پہلے دیوار اٹھاؤ گے یا پہلے دروازہ لگاؤ گے؟ پہلے دیوار نا, دیوار اٹھانے کے بعد نا, دیوار اٹھانے کے بعد نا چھت ہوگی, چھت کے بعد نا دروازے ہوں گے. یعنی ایک نمبر پہ کام کیا ہوگا؟ بنیاد کا. 2 نمبر پہ کام کیا ہوگا؟ دیوار کا. 3 نمبر پہ کام کیا ہوگا؟ چھت کا. 4 نمبر پہ کام کیا ہوگا؟ دروازے کا.
میرے نبی فرماتے ہیں صدیقون اساسوہا، عمرون جداروہا، عثمانون سقفوہا، والیون بابوہا۔ ابو بکر بنیاد ہے، عمر اس کی دیوار ہے، عثمان اس کی چھت ہے، علی اس کے دروازے ہیں۔ یعنی فیصلہ کر دیا، اے لوگوں میرے بعد جھگڑا مت کرنا، پہلا خلیفہ ابو بکر ہوگا، دوسرا عمر ہوگا، تیسرا عثمان ہوگا اور چوتھا مولا علی ہوگا۔ صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا، صاف لفظوں میں کہہ دیا۔ مگر آج ہمارا کردار مجروح ہے کہ ہمیں اپنے اپنوں کا فیضان نہیں مل رہا ہے، اپنوں کا فیضان نہیں مل رہا ہے۔ آج بھی اگر ہمارے لوگ نماز پڑھنا شروع کریں، بتاؤ انقلاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ایک ولی سے ایک آدمی نے پوچھا کہ کیا دنیا میں پھر پوری دنیا میں اسلامی حکومت ہوگی؟ انہوں نے فرمایا ہاں، میں تو وہ تاریخ بھی جانتا ہوں کب۔ بولا کب ہوگی اسلامی حکومت؟ سن لیجئے، اللہ کے ولی نے کہا کہ جس دن تم دیکھنا کہ مسلمان فجر کی نماز میں جمعہ کی طرح آنے لگے، سمجھ جانا اسی دن سے اسلامی حکومت کا آغاز ہو گیا ہے۔ کتنی بڑی بات میں نے کہہ دی، کتنی بڑی بات، توجہ دیجئے آپ۔ میں آپ کے حوالے ہو رہا ہوں، گفتگو تک میں پہنچنے کی کوششیں کر رہا ہوں، دل تھام لیجئے گا، کلیجہ تھام لیجئے گا اپنا، نہ جانے کب کیا ہو جائے۔ میرے نبی کا تو کوئی جواب نہیں ہے، میرا نبی تو سراپا جواب ہے، سراپا اپنا جواب خود میرا نبی ہے۔ میرے نبی کا تو یہ معاملہ ہے، ذرا سا 2 منٹ 3 منٹ کے لیے آپ تقریر کا ایک رنگ دیکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمائے۔ اب اس بیچ میں آپ کو کہیں ٹچ نہیں کروں گا، سمجھنا ہے تو سمجھیے گا، ساتھ دینا ہے تو دیجیے گا، ورنہ کچھ نہیں کہیے گا تو اپنے نبی کو یاد کر لیجیے گا۔ پروردگار عالم نے کم و بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمائے۔ ہر مخلوق کی پیدائش کے بعد رب کائنات حکم بھی دیتا رہا، فرمان بھی دیتا رہا، اپنا آدیش بھی دیتا رہا، اپنا حکم بھی دیتا رہا۔ مثال کے طور پہ اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، میں چپ چاپ بول رہا ہوں، آپ سنتے رہیے گا۔ اللہ نے آسمان کو پیدا کیا، کب بلند ہو کے بتا تو کون ہے؟ اللہ نے سورج کو پیدا کیا، روشنی دے کے بتا تو کون ہے؟ اللہ نے چاند کو پیدا کیا، روشن ہو کے بتا تو کون ہے؟ اللہ نے ستاروں کو پیدا کیا، جھل ملا کے بتا تو کون ہے؟ اللہ نے ہوا کو پیدا کیا، کہ گرمی میں نرمی دے کے بتا تو کون ہے؟ اللہ نے پانی کو پیدا کیا، پیاسے کو سیراب کر کے بتا تو کون ہے؟ اللہ نے دانہ کو پیدا کیا، کہ میرے بندوں کی خوراک بن کر بتا تو کون ہے؟ اللہ نے پھولوں کو پیدا کیا، کہ خوشبو دے کے بتا تو کون ہے؟ اللہ نے کانٹوں کو پیدا کیا، کہ چبھن دے کے بتا تو کون ہے؟ اللہ نے پتھروں کو پیدا کیا، کہ چوٹ پہنچا کے تو بتا تو کون ہے؟ اللہ نے نرم نرم گھاس کو پیدا کیا، کہ لوگوں کے طلبوں میں پیروں تلے نرمی کا احساس دلا کے بتا تو کون ہے؟ اب مولوی والوں ذرا 10 قدم آگے بڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، اے آدم میں نے نبوت دے دی، اب تو بتا تو کون ہے؟ اے ادریس میں نے پیغمبری دے دیا، تو بتا تو کون ہے؟ اے یونس میں نے رسالت دی، تو بتا تو کون ہے؟ اے نوح میں نے تمہیں ابو البشر ثانی قرار دے دیا، تو بتا تو کون ہے؟ اے زکریا تمہیں میں نے شہادت دیا، تو بتا تو کون ہے؟ یا اشار و قربانی دیا، تو بتا تو کون ہے؟ یعنی کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کا نام پروردگار عالم گنا رہا ہے۔ اے آدم میں نے تم کو یہ دیا، اے پیغمبر میں نے تم کو یہ دیا، تو بتا تو کون ہے؟ 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 ایک بار یا رسول اللہ کہیے تاکہ آگے میں بڑھ سکوں۔ ذرا محبت سے ہاتھ اٹھا کے بول دیجئے نا، یا رسول اللہ تو بتا تو کون ہے؟ نوح تو بتا تو کون ہے؟ موسیٰ تو بتا تو کون ہے؟ عیسیٰ تو بتا تو کون ہے؟ ابراہیم تو بتا تو کون ہے؟ اسماعیل تو بتا تو کون ہے؟ یوسف تو بتا تو کون ہے؟ یعقوب تو بتا تو کون ہے؟ مگر جب 12 ربیع الاول کو میرے مصطفیٰ سیدہ آمنہ کے گھر آئے تو رب نے کہا مصطفیٰ خاموش رہنا، خدا بتائے گا مصطفیٰ کون ہے، اور مصطفیٰ بتائے گا خدا کون ہے۔ اسی پیغمبر نے ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کا دستور دیا۔ کلیجہ تھام لیجیے، دل تھام لیجیے، دل تھام لیجیے۔ ایک بچی ہے، باپ انتقال کر گیا، بھائی ہے نہیں، ماں نے پرورش کی، نماز پڑھ رہی ہے، دین کے کاموں پہ عمل کر رہی ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، رشتہ طے ہوا، شادی ہو گئی، مگر گنہگار سے، پاپی سے، سسرال پہنچی، ظہر کی اذان کی آواز کان میں آئی،
ظالم شوہر سے کہتی ہے وضو کرنے کی جگہ کہاں ہے؟ کہ میرے گھر میں نماز اور وضو کا تذکرہ مت کرنا. آج تک کسی نے اس میں نماز کا تصور نہیں کیا. تو نماز پڑھے گی؟ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, دل تڑپ گیا. یا اللہ, مقدر کس دیوار سے ٹکرایا ہے, تقدیر کہاں آ کے گری ہے, روئی ہے. شوہر چلا گیا, چپکے سے اٹھی, پانی تلاش کیا, وضو کیا, نماز پڑھی, خوف میں کانپ رہی. روز کا معمول ہے, عورت مرد سب اپنے دل کو تھام لیجئے گا, روز کا معمول ہے. کچھ دن کٹ گئے, چھپ چھپ کر نماز پڑھنا, چھپ چھپ کر تلاوت کرنا, چھپ چھپ کر تسبیح پڑھنا, شوہر نہ دیکھ لے. یہی مئی جون کا مہینہ ہے, سڑی ہوئی گرمی ہے. ظالم شوہر آتا ہے, آنے کے بعد دروازے پہ ایک لات مارتا ہے. کہاں ہو؟ تسبیح پڑھ رہی تھی, تسبیح چھپا لیا. کہا آئی, کہا کھانا دو, کھانا دو. دال روٹی سبزی جو تھی دے دیا. گنہگار بسم اللہ پڑھے گا؟ بولو. آج کل تو ہم لوگ بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں. بات صاف ایک دم بھائی, میں بہت کلیئر بولتا ہوں. اور آج کل جو کھڑے کھڑے کھانے کا سسٹم ہے شادی بیاہ میں, بوفے کیا بولتے ہیں اس کو, یعنی کروڑ پتی بھیک منگا دیکھنا ہو تو چلے جاؤ. کروڑ پتی ہے مگر پلیٹ لے کے بھیک مانگے گا. ہر کھانوں کے قریب جائے گا. بھائی بھیک مانگنا ہے تو وہاں کیوں مانگ رہا ہے؟ چل نہ مدینہ گنبد خضرا کی چھاؤں میں مانگ لے, تیری دنیا بھی سمجھ جائے. نبی کی سنت چھوڑو گے تو تباہ ہو گئے. وہ پاپی ہے, بسم اللہ کہاں سے پڑھے گا؟ دینا شروع کیا دنا دن. اتنے ہی میں ایک فقیر آ گیا, آواز لگائی, کوئی ہے جو اللہ اور رسول کے نام پر دے دے؟ یہ پاپی آدمی آنکھ کھول کر منہ پھاڑ کے دیکھ رہا ہے, سب جانتا ہے یہ کس کمینے کا گھر ہے, پھر بھی خیرات لینے آ گیا. سوچ رہا ہے کیسے دھکا مارے فقیر کو. کہ نیک عورت, پارسا عورت نے آنچل دیکھا, ایک کونا میں گرہ بدی تھی, کھولا, 2-4 روپیے تھے, بسم اللہ پڑھ کے فقیر کے برتن میں رکھ دیا. سن رہے ہیں کہ نہیں؟ فقیر کے برتن میں رکھا. فقیر بڑا مست ہے, وہ مسکرا کر آنکھ بند کیا, ہوا میں ہاتھ اٹھایا کہ اللہ تم کو یہاں بھی ٹھیک رکھے, اللہ تم کو وہاں بھی ٹھیک رکھے. چلا گیا. مگر کنجوس اور پاپی کے سامنے خیرات کیجئے گا, اس سے برداشت ہوگا؟ بولو بھائی. ایک بخیل نے اپنے لڑکے کو اس لیے مار دیا کہ چھت سے وہ دوڑتا ہوا اتر رہا تھا, اس لیے مار دیا. لوگوں نے کیوں مارے ہو؟ کہا اتنی تیزی میں آیا کہ جو چپل سال بھر چلنا چاہیے وہ 6 مہینے چلے گی. ایسے ایسے لوگ اس دنیا میں ہوتے, ایسے ایسے لوگ ہوتے. کہ میرے سامنے میری دولت کو خیرات میں لٹائے, پکڑا ہے بال. اگر 2 منٹ کے لیے تصور میں آ جاؤ نا تو ابھی مزہ آ جائے گا, بریلی کا فیضان برسنے لگے گا. سمجھے, سرکار اعلیٰ حضرت کی کرامتوں کا نور چھا جائے گا. پکڑا ہے, دیا ایک مکہ. میری طرف دیکھیے, دم سے جیسے ہی مکہ مارا, وہ عورت جوش میں کہتی ہے الا اللہ. پھر مارا ایک مکہ, دم سے کہا سبحان اللہ. آپ کچھ مت بولیے گا, میں مار نہیں رہا ہوں آپ کو. پھر اس نے تیسرا مکہ مارا, دم سے کہا ماشاءاللہ. جلال چڑھ گیا, غصہ چڑھ گیا پاپی کو, پکڑا اس کے بال کو, سر کو قریب کیا, جلدی جلدی دینے لگا. سمجھ رہے ہیں نا, جلدی جلدی دینے لگا. عورت بھی خاموش نہیں, آنکھ کو بند کیا, مار کھا رہی ہے. اللہ 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 اللہ, اتنا زور سے کہنے لگی کہ جل گیا یہ ظالم. غصے میں عورت کو اٹھایا, نچایا, ہوا میں پھینکا, ایک دیوار سے سر ٹکرایا, عورت کا سر پٹا, یا اللہ کہہ کر بے ہوش ہو گئی. ظالم 2-4 لات مار کے اور چلا گیا. سیف اللہ علیمی کا ایک لفظ یاد رکھیے گا, جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے. نہ جانے کون سی ہوا چلی کہ کچھ دیر میں عورت ہوش میں آ گئی. کلیجہ تھام لیجئے گا, عورت ہوش میں آ گئی. آئینہ رکھا تو زخم سے خون بہ رہے تھے, اپنے ہاتھوں سے دھویا خون کو, مرم پٹی کیا, آنکھ کام کرنے لگی تو شوہر نے لات مار کے جو روٹیاں پھینکی تھی ان روٹیوں کو اکٹھا کیا. روٹیاں دیکھ کر بھوک لگی. تب اس عورت نے سوچا کہ ہم کھائیں, جب تک ایک فقیر آ گیا. پھر کہ کوئی ہے جو اللہ اور رسول کے نام پر دے دے. سارا زخم اور غم اور دکھ بھول کر تمام روٹیاں اٹھا کر اس نے فقیر کو دے دیا. بولنا چاہیے تھا یہاں.
فقیر کو دے دیا. یا تو آپ ناراض ہیں ہم سے یا ہماری بات آپ تک نہیں پہنچ رہی. تمام روٹیاں دے دیا فقیر کو. فقیر بڑا ماس کہ اللہ ہر جگہ تیری حفاظت فرمائے. سبحان اللہ کہا کہ چلا گیا. مگر فقیر آج کے بھک منگوں کی طرح نہیں ہے. آج کی طرح فقیر نہیں ہے کہ خیرات میں ملے ہوئے سامان کو چھپا لے. وہ ہاتھوں میں لے کر ہوا میں لہراتا ہوا اور اللہ کا وظیفہ پڑھتا جا رہا ہے. ادھر سے فقیر جا رہا ہے, ادھر سے وہ پاپی آ رہا ہے. اس نے آنکھ مل کر کہا وہ فقیر میرے محلے میرے گاؤں میں خیرات. فقیر نے آنکھیں کھول کر کہا چپ کر بے شرم, ہم تیرے گاؤں سے نہیں تیرے گھر سے لے کے آ رہے ہیں. اتنا سننا تھا جل کر کباب ہو گیا. بولا میرے گھر سے کس نے دیا؟ میں نے تو بیوی کو مار کر زخمی کر دیا تھا, کس نے دیا؟ تو فقیر نے مسکرا کر کہا تیری جنتی بیوی نے دیا ہے. اب گجرات میں کیا بولتے ہیں میں نہیں جانتا. جنتی بیوی نے دیا. دوڑا گھر. بولا تم نے خیرات کیا؟ بولا ہاں. کہ زخم بھول گئی؟ کہ دیکھنا خون ٹپک رہا ہے, درد سے روم روم بھی لگ رہا ہے. کہ پھر بھی تم نے خیرات کر دیا, میری مار یاد نہیں؟ تب عورت نے سر اٹھا کے کہا مارنا ہے مار, کاٹنا ہے کاٹ, مگر ایک بات یاد رکھنا, اپنے مکان کے دروازہ میں تالا لگا سکتے ہو, خدا و رسول کے مکان کی محبت کے مکان میں تالا نہیں لگا سکتے. وہ محبت ہے جس کی بنیاد پر میں نے خیرات کیا. بولا رک رک رک. ایک گڈھا کھودا, کم سے کم کھڑے کھڑے 2 آدمی اندر چلے جائے. ڈائمیٹر بھی ٹھیک رکھا, خاندان کی لکڑیاں جمع کیا, آگ لگائی. آگ جب آسمان سے بات کرنے لگی, وظیفہ پڑھنے والی عورت کو اٹھایا, اٹھا کر اس آگ میں ڈالا اور ڈال کر اوپر سے پتھر رکھ دیا کہ جو عورت میری دولت کو لٹا دے وہ جل کے مر جائے, یہی بہتر ہے. جیسے ہی جلا کر پلٹا, کان میں آواز آئی, دل تھام لینا, اماں 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 اماں. چونک گیا, یا اللہ غصے میں نے بیوی کو جلا دیا. 2.5-3 برس کا میرا بیٹا سویا تھا, جاگ گیا. دنیا کی ہر نعمت دے سکتا ہوں مگر ماں کی ممتا کہاں؟ ماں کی ممتا کہاں؟ گیا گود اٹھایا, ابا اماں ابا اماں ابا اماں. خاموش نہیں, پوری رات روتا رہا. حلال جانوروں کا دودھ اماں, پانی اماں. دن ہوا چل باہر, گھما رہا ہے مارکیٹوں میں دکانوں میں, اماں اماں. شام ہو گئی, سورج ڈوبنے لگا. اچانک ایک بار آخری مرتبہ اس نے کہا ماں, اور باپ کے ہاتھوں میں چول گیا. باپ نے سمجھا کہ میری بیوی کی طرح میرا بیٹا بھی چلا گیا. میرے ظلم کی بنیاد پر میں نے خاندان کو اجاڑ دیا. ایک تیر تھا ہدایت کا جو گنہگار کے دل میں لگا. ہاتھوں میں اس طرح دیکھیے گا جنازہ کی طرح لے کے چل رہا ہے. چلتے 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 روڈ سے گزر رہا ہے. اچانک مغرب کی اذان ہوئی اور مؤذن نے پکارا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اس گنہگار نے اپنے بچے کو زمین پر لٹایا, اپنی پیشانی مسجد کی چوکھٹ سے لگا دیا. اے پروردگار میں بندہ ہوں, میرا کام ہے خطا کرنا, تو اللہ ہے تیرا کام ہے عطا کرنا. سبحان اللہ بولیے محبت سے. تیرا کام ہے عطا کرنا, میں پاپی تھا, پاپی ہوں, میں نے ظلم کر کے اپنی بیوی اور بیٹے کو ہلاک کر دیا مولا. مگر اب جو زندگی تو نے دی ہے مجھے توبہ, میری توبہ قبول فرما. اب مجھ کو ہدایت کے راستے پہ چلا. اے اللہ مجھے نمازی بنا لے, اے اللہ ایمان والا بنا لے, یا اللہ وظیفہ والا بنا لے, یا اللہ ذکر والا بنا لے, یا اللہ نماز والا بنا لے, یا اللہ تلاوت والا بنا لے, یا اللہ اپنے مصطفیٰ والا بنا لے, اپنے ابو بکر والا بنا لے, اپنے عثمان والا بنا لے, اپنے عمر والا بنا لے, اپنے علی والا بنا لے, اپنے حسین والا بنا لے, اپنے اہل بیت کی عظمتوں کا خلاف مجھے عطا فرما. اے رب کائنات تو بخش دے, معاف کر. یقین آیا کہ میری دعا قبول ہوئی ہوگی. جیسی پلٹا تو دیکھا جس بیٹے کو مردہ سمجھا تھا وہ اٹھ کر بیٹھا ہوا ہے. بہت بہت دھیرے ہیں آپ لوگ. وہ اٹھ کے بیٹھا ہے, سمجھ گیا کہ موت کے بعد زندگی کا سورج نظر آنا اس کا مطلب ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی. اب بیٹے کو کندھے پہ لیا, لے کے چلا ہے, گھر پہنچا. پہنچنے کے بعد زمین پہ بیٹھایا, اس گڈھے پہ نظر پڑی. رات کٹی, کل کا دن کٹا تھا, رات کٹی,
آج کا دن کٹا، اتنے گھنٹے ہو گئے، عورت کی ہڈی تک کبھی پتہ نہیں چلے گا، آگ میں تو راکھ ہو گئی ہوگی۔ بچے کو بٹھایا، چلو اس گڈھے پہ مٹی ڈال دیں، پتھر اٹھا کر جیسے ہی مٹی ڈالنے کا ارادہ کیا، چیخ پڑا کہ اتنے گھنٹوں کے بعد جس عورت کو آگ میں جل کر ختم ہو جانا چاہیے وہ عورت مری نہیں ہے، آگ ہی کے اوپر سر کو سجدہ میں رکھ کر سبحان رب جلالہ، سبحان رب جلالہ، سبحان رب جلالہ پڑھ رہی ہے۔ شوہر ڈر کے کہتا ہے عورت یہ کیا ہے؟ تو عورت نے سر اٹھا کر کہا یہ تو ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے، تو دنیا کی آگ سے بچی ہوں، اگر رسول اللہ کی سنت ہو جائے تو جہنم کی آگ سے بچ جاؤں۔ آج نوجوان سمجھتا ہے نماز پڑھ کر کیا ہوگا، بوڑھا سمجھتا ہے نماز پڑھ کر کیا ہوگا، عورتیں سمجھتی ہیں نماز پڑھ کر کیا ہوگا، اور بوڑھی عورتیں سمجھتی ہیں اب تو میں مرنے والی ہوں، مجھے نماز پڑھ کر کیا ہوگا۔ ارے زندگی میں انقلاب پیدا کرو، نمازیں پڑھو گے اور بچوں کو درود پڑھ کر دودھ پلاؤ گے تو حسین کا غلام پیدا ہوگا، علی کا غلام پیدا ہوگا، ابو بکر کا غلام پیدا ہوگا، اصغر جیسا مجاز پیدا ہوگا۔ اور اگر ٹی وی دیکھتے ہوئے بچوں کو دودھ پلاؤ گی تو تیرا بیٹا بدماش ہوگا، تیرا بیٹا بدخماش ہوگا، تیرا بیٹا بد کردار ہوگا۔ اس لیے اپنی زندگی میں یہ عنوان شامل کرو کہ ہم اپنے گھروں میں اختلاف نہیں ہونے دیں گے۔ دیکھیے میری طرف، دیکھ رہے ہیں میرے نبی سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دو مسلمان کو آپس میں کیسے ہونا چاہیے؟ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ نا، میرے نبی نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور دیکھیے ایسے پھنسایا، کہ دو مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے، ایسا، توجہ دیجئے میں دکھا رہا ہوں، ایسے ہونا چاہیے، ایسے نہیں کہا، ایسے نہیں کہا، ایسے کہا، ایسے کہا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے کیوں؟ بولا ایسے رہو گے تو کوئی بھی جھٹکا مار کے چھوڑا دے گا، ایسے رہو گے تو کوئی دھکا مار کے ہٹا دے گا، مگر ایسے رہو گے نا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں الگ نہیں کر سکتی ہے، تیری طاقت الگ ہوگی، تیرا سرمایہ الگ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ دو مسلمان کو آپس میں کیسا ہونا چاہیے؟ توجہ دیجئے، میرے نبی نے فرمایا کہ جو رشتہ آنکھ کا جسم سے ہے، جو رشتہ آنکھ کا بدن سے ہے، وہی رشتہ ایک مسلمان کا ایک مسلمان سے ہونا چاہیے، وہی رشتہ ہونا چاہیے۔ کہا میں نہیں سمجھا یا رسول اللہ، توجہ دے مزہ آ جائے گا، کہ یا رسول اللہ ہم نہیں سمجھے، کہ زخمی بدن سے آنکھ کا کتنا زبردست رشتہ ہے، چوٹ لگی پیر میں رونے لگی آنکھ، چوٹ لگی گھٹنے میں رونے لگی آنکھ، چوٹ لگی پاؤں میں رونے لگی آنکھ، درد ہوا دل میں رونے لگی آنکھ، تکلیف ہوئی آنکھ میں رونے لگی آنکھ، تکلیف ہوئی دانت میں رونے لگی آنکھ، تکلیف ہوئی بدن میں رونے لگی آنکھ، زخم کہیں بھی ہوا رونے لگی آنکھ، احساس کہیں ہوا رونے لگی آنکھ۔ جس طرح جسم کا رشتہ آنکھ سے ہے اسی طرح ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے ہو، کہ اگر وہ بھوکے ہے تو احساس اس کو ہو، اگر وہ دکھ میں ہے تو احساس اس کو ہو، وہ پریشان ہے تو احساس اس کو ہو۔ اے کربلا کے جشن منانے والوں، سنی حسینی مسلمان ہو، کیا کربلا کی تاریخ بھول گئے؟ حسین بھوکے ہیں مگر پیاسوں کو پانی پلانے کا سبق دے رہے ہیں، پیاسوں کو پانی پلانے کا سبق دے رہے ہیں۔ زندگی کیسے گزارنی ہے؟ توجہ دے آپ، توجہ دے۔ میں نے کل بتایا تھا نا کہ رب کی قدرت کا کوئی جواب نہیں، رب کی قدرت کا کوئی جواب نہیں، کیسے وہ آپ کی حفاظت فرما رہا ہے۔ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا، غور کیا؟ میں تو موربی میں چند دنوں کے لیے آیا ہوں، اس سے پہلے بھی چند دنوں کے لیے آیا تھا۔ یہاں آندھی آتی ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، ناراض ہو کیا؟ کچھ تو بولو۔ آتی ہے نا؟ کچے مکان گر جاتے ہوں گے، کمزور مکان گر جاتا ہوگا، بولو نا۔ میں نے سنا یہاں کوئی پل تھا وہ بھی ایک بار گر گیا تھا، ہاں گر گیا تھا نا۔ آندھی آتی ہے تو مکان گر جاتا ہے نا، بڑے بڑے پیڑ الٹ جاتے ہیں۔
بڑے بڑے پیڑ الٹ جاتے ہیں. ارے مولانا اوپر آؤ, وہی چیئر لے کے اوپر آ جاؤ نا. علماء کا احترام کرنا چاہیے, علماء کا احترام کرنا چاہیے, مسجد کے اماموں کا احترام کرنا چاہیے, مسجد کے مؤذنین کا احترام کرنا چاہیے. احترام کرو گے تب آپ بھی احترام کیے جاؤ گے, سمجھے؟ میں عرض کیا کر رہا تھا, ذہن سے بات نکل گئی. سبحان اللہ. ہاں, مکان گر گئے, بلڈنگ دھسے, پیڑ الٹ گئے, مگر کبھی غور کیا اتنی زبردست آندھی ہے, طوفان ہے, اس میں پتلی سی ڈالی پر ایک چھوٹا سا پرندہ پنجوں کے بل پکڑے ہوئے ڈالی کو ہوا میں ہل رہا ہے, ہوا میں ہل رہا ہے. مکان گر گیا, پیڑ گر گئے, مگر اتنی زبردست آندھی اور طوفان میں وہ پرندہ نہیں گرا. پتلی ڈالی پر وہ پرندہ جھولتا رہا. آندھی ختم ہونے کے بعد میں نے کہا, اے پرندہ, کون سا سامان تھا تیرے پاس کہ اتنے زور کی ہوا میں تو رکا ہوا تھا؟ تو پرندہ کہتا ہے, سب خدا کو بھول گئے تھے, میں خدا کو یاد کر رہا تھا. سب خدا کو بھول گئے تھے, میں اپنے خدا کو یاد کر رہا تھا. اور یاد کرنے کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے میری حفاظت کر لی, میری حفاظت کر لی. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں شامل ہونی چاہیے. کلکتے کے ایک شاعر نے ایک شعر کہا تھا کبھی کہ گھر سے چلیے تو پتہ جیب میں رکھ کے چلیے, گھر سے چلیے تو پتہ جیب میں رکھ کے چلیے, ہاتھ سے چہرے کی پہچان مٹا دیتے ہیں, ہاتھ سے چہرے کی پہچان مٹا دیتے ہیں. زمانہ بڑا خراب ہے. آخری بات عرض کر رہا ہوں, اور بہت کام کی بات, میرے ساتھ سب کو یاد کرنا, ایک دم آسان لفظ ہے. میرے نبی فرماتے ہیں, گھر سے نکلو, گھر سے نکلو, جیسے ہی دروازہ پار کرو, بہت اطمینان سے بول رہا ہوں تاکہ سمجھیے, دروازہ پار کرو, ایک مرتبہ پڑھو, بسم اللہ توکلت علی اللہ. پڑھیے آپ لوگ, عورتیں دھیرے دھیرے پڑھے, آپ زور سے پڑھیے, بسم اللہ توکلت علی اللہ. پھر ایک بار پڑھیے, بسم اللہ توکلت علی اللہ. یاد ہو جائے گا نا؟ پھر پڑھ لیجئے, بسم اللہ توکلت علی اللہ. میرے نبی نے فرمایا کہ جب گھر میں پلٹو, باہر سے جب گھر آؤ تو اپنے دروازے میں پاؤں رکھو تو پھر یہی پڑھو, بسم اللہ توکلت علی اللہ. صحابہ نے کہا, یا رسول اللہ ہم پڑھ لیں گے, اس کی برکت بتائیے. کہ جیسے ہی تو نے بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کے قدم باہر نکالا, تو جب تک تو باہر سے گھوم کر پھر کر اپنا سارا کام کر کے اپنے گھر میں داخل نہیں ہو جاتا, تو خدا کی حفظ اور خدا کے امان میں ہے. زمانہ تمہارا بال نہیں ٹیڑھا کر سکتا. ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں, سارا سرمایہ ہے, مگر اسلام سے دور ہونے کے بعد, اپنے نبی سے دور ہونے کے بعد, اللہ کے ولیوں سے دور ہونے کے بعد ہم کو فیضان و برکات نہیں مل رہے ہیں. آج بھی فیضان و برکات مل سکتے ہیں. ہم لوگ تو تاج الشریعہ کے دیوانے ہیں, ہم لوگ تو حضور مفتی اعظم ہند کے دیوانے ہیں. بس ہو گیا, ہم لوگ تو مفتی اعظم ہند کے دیوانے ہیں. ایک لفظ سن لیجئے نا, ایک لفظ سن لیجئے, بہت بڑی بات کہہ کے جا رہا ہوں. ہم لوگ تو اپنے اپنے پیر اور اپنے اپنے مرشد کے دیوانے ہیں, اور ان پر جان تک ہم اور آپ دے سکتے ہیں. یاد رکھیے گا, پیر کس کو کہتے ہیں اور مرید کس کو کہتے ہیں, آپ نے آج تک سمجھا ہی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم شجرہ لے لیے ہم مرید ہو گئے, آپ سمجھتے ہیں پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہم مرید ہو گئے. یہ نہیں, یہ پیری مریدی نہیں ہے, یہ تو ایک سمجھوتا ہے جو آپ نے کر لیا ہے. پیری مریدی اس کو نہیں کہتے ہیں, پیری مریدی اس کو کہتے ہیں کہ رات دن رو رو کر آپ کہیے کہ یا اللہ ہم اپنے پیر کی طرح نماز تو نہیں پڑھ سکتے, اے اللہ ہم اپنے پیر کی طرح وظیفہ تو نہیں پڑھ سکتے, اے اللہ ہم اپنے پیر کی طرح تسبیح تو نہیں پڑھ سکتے, اے اللہ ہم اپنے پیر کی طرح تلاوت تو نہیں کر سکتے, مگر اے اللہ ہم کو پیر کی طرح کپڑا پہننے کی صلاحیت دے دے, ہم کو پیر کی طرح چہرہ بنانے کی صلاحیت دے دے. یاد رکھیے گا, قبر میں جب جائیے گا نا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نور دیکھ کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھ کر پروردگار عالم کا فیضان و برکات ایسے
ایسے برسیں گے جس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ حضرت امام غزالی اپنی کتاب کیمیاء سعادت میں لکھتے ہیں ایک کنجوس راستے سے جا رہا ہے اور گجرات کی مونگ پھلی بہت مشہور ہے، مونگ پھلی کھا رہا ہے، مونگ پھلی کھا رہا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں ایک آدمی نے کہا اللہ کے نام پر دو گے کچھ؟ تو کنجوس مونگ پھلی کھا گیا اور چھلکا دے دیا، مونگ پھلی کھا گیا چھلکا دے دیا، لو اللہ کے نام پر مانگا ہے تو لو، اور یہ کنجوس مر گیا۔ مر گیا تو امام غزالی فرماتے ہیں اپنے گھر والوں کے خواب میں آیا، تو گھر والوں نے کہا کہ ٹھکائی تو بنیا سا ہو رہی ہوگی، قبر میں ٹھیک ٹھاک سے پٹائی ہو رہی ہوگی، تو وہ کنجوس کہتا الحمدللہ بچ گیا میں۔ بولا کیسے؟ بولا بھولے سے صحیح، ایک دن مونگ پھلی کھا رہے تھے اور ایک فقیر نے اللہ کے نام پر دے دو، تو مونگ پھلی تو نہیں دیا، ہم نے چھلکا دے دیا۔ بولا پھر کیا ہوا؟ بولا عذاب کے فرشتے آتے ہیں ہم کو لاٹھی لے کے مارنے نا، تو وہ چھلکا ہمارے اور فرشتے کے بیچ میں ہوا میں اڑتا ہے۔ بولا رک جا، ٹھہر جا، اس کو مت مارو، پہلے مجھ کو مارو، پہلے مجھ کو سزا دو۔ تو فرشتے کہتے ہم تم کو کیسے سزا دیں گے، تم کو تو اس نے اللہ کے نام پر آزاد کیا ہے۔ بول دو یار سبحان اللہ، کوئی بھاری بھرکم بات تو ہم نے کہی نہیں ہے، ہم نے تم کو خدا کے نام پر آزاد کیا اس نے، ہم تم کو کیسے سزا دیں؟ تو وہ چھلکا کہتا ہے ذرا فیصلہ کر فرشتہ کہ جو آزاد ہوا اس کو تو عذاب نہیں دے سکتا، سزا نہیں دے سکتا، تو جس نے آزاد کیا ہے اسے کیسے سزا دے سکتے ہو؟ تو رب فرماتا ہے جا، میں اپنے رحم سے اسے بھی معاف کر رہا ہوں، اسے بھی معاف کر رہا ہوں۔ اب بتاؤ کہ دین کے کاموں میں اگر مدد کرو گے تو کتنی زیادہ دلچسپی ہے۔ آج دوسری شب ہے، میں نے آپ کے فکر کو ٹٹولنے کی کوشش کی ہے۔ یاد رکھو مسلمان ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایمان ہے ہمارے پاس، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ کیمرہ ادھر ہی رہنے دینا، ابھی میری طرف مت کرنا، میری طرف مت کرنا، ابھی مت کرنا۔ یہ دیکھو، یہ دیکھو، آپ مجھے میری طرف دیکھو، میں نے سر سے ٹوپی اتاری ہے، میں ٹوپی اتاری ہے، میرے سر میں بال ابھی کم ہے، لیکن ذرا سا بال اگر بڑھ جائے تو میں جب چاہوں گا کنگھی کر کے، کنگھی بولتے ہیں نا یہاں، کنگھی کر کے اپنے بال میں مانگ نکال سکتا ہوں کہ نہیں؟ بال بڑھ جائے تو اپنے بال میں مانگ نکال سکتا ہوں کہ نہیں؟ بولو بھائی۔ لیکن میں اس کو صاف کروا لوں پورا، کیا بولتے ہیں اس کو، ٹکلا، ٹکلا ہو جاؤں میں، اس کے بعد دن بھر کنگھی پھیرتا رہوں، مانگ نکلے گی؟ بولو بھائی، نہیں نہ نکلے گی۔ علماء بیان فرماتے ہیں، علماء بیان فرماتے ہیں، علماء بیان فرماتے ہیں کہ طریقت بال ہے، طریقت نہیں، شریعت بال ہے اور طریقت اس کی مانگ ہے، سمجھے؟ یعنی اسلام بال ہے اور پیری مریدی اس کی مانگ ہے۔ تو جب بال رہے گا تبھی نہ مانگ نکالو گے، تو جب شریعت رہے گی تب پیر کا فیضان ملے گا، جب نماز پڑھو گے تب پیر کا فیضان ملے گا۔ اولاد نہیں ہے، جاہل پیروں فقیروں کو 10-10 ہزار روپیہ دے کے تعویذ لاتے ہیں، لکھو تعویذ، اولاد ہو جائے۔ پتا چلا کہ جس سے تم نے تعویذ لکھوایا اس کو خود اولاد نہیں ہے، اس کو خود اولاد نہیں ہے۔ میں خود اولاد کے لیے تعویذ لکھتا ہوں، وظیفہ پڑھتا ہوں، درود پڑھتا ہوں، بہت ساری چیزیں میں جانتا ہوں، مگر گارنٹی نہیں ہے۔ میں یہ کہہ کر کام کرتا ہوں کہ شفا دینا، کامیابی دینا اللہ کی مرضی ہے، اس کے حکم سے کام کر رہا ہوں، اس کی مرضی ہوگی تو تم کامیاب ہوگے، نہیں مرضی ہوگی تو کامیاب نہیں ہوگے۔ 100 آدمی کا کیا ہوگا، 60-70 کا ہو گیا، 30 کا نہیں ہوا تو اس کی ہم ضمانت لیے ہیں کیا؟ اس کی گارنٹی لیے ہیں؟ جاہل پیروں کے پیچھے گھومو گے، جاہل پیچھے بے نمازی لوگوں کے پیچھے گھومو گے، زندگی میں انقلاب پیدا کرو۔ اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کسی کو آئیڈیل مت بناؤ، میرے نبی کی زندگی کو آئیڈیل بنا لو، میرے نبی کی زندگی کو اسوہ حسنہ بنا لو، میرے نبی کی زندگی کو نمونے بنا لو۔ بس 1 منٹ میں آخری بات میں کہہ کر الگ ہو رہا ہوں، یاد رکھو خدا اتنا آپ کو پسند کرتا ہے جس کا کوئی جواب نہیں، جس کا کوئی جواب نہیں۔ دیکھ لو میری طرف، آنکھ اس کے اندر ہے، آنکھ اس کے اندر ہے، اس کو پلک بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ وہ آپ لوگ جو بولتے ہوں گے سمجھ جائے گا، میں دکھا رہا ہوں اسی لیے، اس کو پلک بولتے ہیں۔ آپ تجربہ کرو، سوچو
کہ یہ پلک اندر والی آنکھ سے کتنی محبت کرتی ہے. ہوا چلے، کنکر اڑا، آنکھ بند. کنکر آنے سے پہلے آنکھ بند. ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، پہلے آنکھ بند. کہیں جا کے ٹکراؤ گے، پہلے آنکھ بند. پلک کہتی ہے کہ میں نے اس لیے یہ محبت کا مظاہرہ کیا کہ جس کو پسند کرتا ہوں اس کو تکلیف نہ ہو. تو خدا بھی فرماتا ہے مجھے پکارو نا، میں تمہیں پسند کرتا ہوں. تیری حفاظت کرنا میری قدرت کا کام ہے. سمجھے؟ میری قدرت کا کام. اس لیے کوشش کرو. گنے کا جوس سامنے رکھ دینے سے نہیں ملے گا. گنے کا جوس سامنے رکھ دینے سے نہیں ملے گا. مشین میں ڈال کر یا تو اس کو پیسو، نہیں تو دانتوں تلے چباؤ، تب رس ملے گا. تو صرف کلمہ پڑھنے سے سوچتے ہو جنت مل جائے گی، یہ نہیں. نماز بھی پڑھو، دین کی باتوں پر عمل کرو، اپنے مشائخ اور اپنے شیخ کی باتوں پر عمل کرو. انشاءاللہ تعالی پھر گفتگو ہوگی. آپ کے جذبے میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. روز میں آپ کے فکر کے حوالے کچھ ایسی گفتگو کروں گا کہ میں چلا بھی جاؤں تو میری بات زندہ رہے. میں آپ کے درمیان سے رخصت بھی ہو جاؤں تو میرا جملہ آپ کو یاد رہے. یاد رکھیے، مسلمان کی شان یہ ہے کہ ایک کو تکلیف ہو تو دوسرے کو احساس ہو. اللہ تعالی ہم سب پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، دارین کی نعمتیں عطا فرمائے، قبر میں اپنے نبی کی محبت کے جلوہ عطا کرتے ہیں، اور ہم سب کو بخش کر اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیں. یاد رکھیے، میں آپ کے یہاں آتا ہوں، اس سے پہلے بھی آیا، اب بھی آیا ہوں. بہت فرق محسوس کر رہا ہوں. نئی نسل کے لوگوں، جوانوں کے چہرے پر میں داڑھی دیکھ رہا ہوں. نئی عمر کے نوجوانوں پر میں داڑھی دیکھ رہا ہوں. یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. ایک صحابی ایسے تھے نا جن کی پورے داڑھی میں ایک ہی بال تھا. کتنا تھا؟ ایک بال. بتاؤ منہ پر ایک بال رہے گا تو کیسا لگے گا؟ اور جب میرے نبی کی بارگاہ میں جاتے تھے نا تو میرے نبی مسکراتے تھے. میرے نبی مسکراتے تھے. ایک دن صحابی گئے اور جو ایک بال تھا اس کو کٹوا لیا. ایک بال جو تھا اس کو کٹوا لیا. لگتا ہے کہ نبی کو ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، تبھی ہم کو دیکھ دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. کٹوا لیا اور کٹوا کے آئے تو نبی نے نظر پھیر لیا. نظر پھیر لیا. صحابی نے رو کر کہا یا رسول اللہ، جب ایک بال تھا تو مجھ کو دیکھ کے مسکراتے تھے، میں نے سمجھا کہ شاید ٹھیک نہیں لگ رہا ہے تو میں نے کٹوا لیا. آپ نے نظر کیوں گھما لیا؟ کہ جب تک تیری داڑھی کے بال نکل نہیں جائیں گے میں تیرے اوپر نظر نہیں ڈالوں گا. بولا یا رسول اللہ پھر ایک بال دیکھ کے آپ مسکراتے کیوں تھے؟ کہا بال دیکھ کے تھوڑی مسکراتا تھا، میں تو اس ایک بال کو دیکھ کر میں دیکھتا تھا کہ اسی بال پر جھولا جھولنے کے لیے فرشتے لائن لگائے ہوئے ہیں کہ ہم جھولیں گے تو ہم جھولیں گے. یہ دیکھ کر میں مسکراتا تھا. اب بتاؤ کہ داڑھی کا ایک بال کاٹنے کے بعد نبی نے نظر پھیر لیا، اور پوری داڑھی کاٹنے کے بعد سوچتے ہو کہ نبی ہم کو دیکھیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ سوچتے ہو کہ قبر میں نبی کا جلوہ مل جائے؟ یقیناً ملے گا. اسلام کے اصولوں پر عمل کرو، اتحاد کے ساتھ رہو، متفق رہو. کبھی بھی خاندان میں اختلاف کی کوئی دیوار مت کھڑی کرو. یاد رکھو، سب سے پہلے مرنے کے بعد ہماری جائیداد، ہماری ورثات بانٹنے کی میٹنگ ہماری اولادیں کرتی ہیں، مگر ہماری بخشش و مغفرت کی دعا کی کوئی فکر نہیں کرتا ہے. ہماری مغفرت اور ہماری بخشش کی کوئی فکر نہیں کرتا. سب ہماری دولت بانٹنے کے چکر میں رہتے ہیں. اس لیے ان دولتوں کے پیچھے مت چلو، رب کی عبادت کے پیچھے چلو. میں کمیٹی کے ارکان کو، آپ تمامی ذمہ داران کو مبارکباد دیتے ہوئے آپ سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کی تعداد کم نہیں ہونی چاہیے، تعداد روز زیادہ سے زیادہ ہو. اس لیے کہ میں اپنے پیغام کو نہیں، اسلام کے پیغام کو موربی کے گھر گھر پہنچانا چاہتا ہوں، یا دور و دراز سے آنے والے لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. یاد رکھو، میں ایک ٹارچ کی طرح ہوں. ٹارچ سمجھتے ہیں نا؟ میں ایک ٹارچ لائٹ کی طرح ہوں. ٹارچ لائٹ کو اپنی لائٹ سے کوئی فائدہ نہیں، لیکن وہ ٹارچ اگر جل جائے تو جتنے اس کے رینج میں آئیں گے اس کو فائدہ ہے. میں نے پڑھا، میں نے لکھا، بزرگوں سے فیضان لیا. یہ جو میں لے رہا ہوں، مگر جب تک میں آپ کے درمیان نہیں لاؤں گا اس وقت تک میں کامیاب نہیں ہوں گا. ایک اندھا رات کے سناٹے میں لالٹین لے کے جا رہا تھا. لالٹین سمجھتے ہیں؟
بولو بھائی، یا اور کوئی دوسرا لفظ بولے ہم؟ برابر ہے، لالٹین ٹھیک ہے نا؟ اندھا رات کو لالٹین لے کے جا رہا ہے، بتائیے تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ ایک تو اندھا، اوپر سے رات، لیکن لالٹین لے کے جا رہا ہے۔ ایک آنکھ والے نے کہا ارے بھیا کہا گجب کیا ہے رے بھائی، اندھا ہو کے رات کے اندھیرے میں لالٹین لے کے جا رہا ہے۔ اندھے نے مسکرا کر کہا بھائی ہم اپنے لیے تھوڑی لے جا رہے ہیں، ہم تو تمہارے لیے لے جا رہے ہیں۔ بولا میرے لیے کیوں؟ کہا ہم تو اندھا، ہم کو کہاں نظر آ رہا ہے، ہم تو اس لیے روشنی کی ہے کہ تم مت ٹکرا جاؤ ہم سے، تم مت ٹکرا جاؤ ہم سے، تم بچ کے رہو، اس لیے خود اپنے لیے بھی روشنی کیجئے، دوسروں تک بھی اجالا پھیلائیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے۔ عورت مرد سب کوئی میرے ساتھ پڑھ لیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یار زندہ صحبت باقی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل گفتگو ہوگی۔